بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا نیو ناول ہے اور شارٹ اور کمپلیٹ ناول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس کا نام ہے مہا پارا اور اس کو لکھا ہے سحران نے۔ تو چلے اپنا شارٹ سا اور زبردست سا ناول شروع کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اگر تم دل گرفتار ہو کہ تم کو ہار جانا ہے تو پھر تم ہار جاؤ گے۔ اگر ہار ترے شکست ہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یقین کر نہ پاؤ گے۔ یقین سے آر ہو کر منزلوں کی سمجھ چلنے سے کبھی منزل نہیں ملتی، کبھی کنکر کے جتنے حوصلے والوں سے باری سل نہیں ہلتی۔ زمانے میں ہمیشہ کامیابی ان کے حصے میں آتی ہے جو اول دن سے اپنے ساتھ ایک عزم مسمن کے لے کر چلتے ہیں، کہ جن کے دل میں عزم و حوصلہ ایک ساتھ پلتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب و کامران ہو تو بس رہت سفر میں تم یقین و عزم کا مشعل جلائے رکھنا۔ سفر دشوار تر ہو تب بھی ہمت حوصلہ رکھنا۔ سفر آغاز جب کرنا تو بس اتنا سمجھ لینا، جہاں میں کامیابی کے یقین والوں سے یاری ہے، اگر تم بھی یقین رکھو تو پھر منزل تمہاری ہے۔ تاریخ تھی 10 جولائی، سال تھا 1980 کا اور وقت تھا دوپہر کے 3 بجے کا۔ جولائی کا گرم ترین دن مہینہ تھا۔ سورج کی تپش جسم کو آگ لگانے کے قابل تھی۔ سورج کی تپش سے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گاؤں چلچلاتی دھوپ میں ٹہل رہا تھا۔ اس گرمی کو کم کرنے کے لیے ہواؤں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ گاؤں کے چھوٹے گھروں میں سے ایک گھر کا منظر ہے، جہاں کھلے اور کچے دیواروں سے بنے گھر کا، جہاں خالی صحن میں رکھی چارپائی پہ ایک لڑکی اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی، جو کہ عمر میں 15-16 سال کی لگ رہی تھی۔ اس وقت اتنی گرمی میں باہر بیٹھنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ایک تو ہوا نہیں چڑھ رہی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کچھ ایسا تھا جس سے انہیں ٹھنڈ ہوا مل سکے۔ ایک کتاب اس کے عین سامنے رکھی ہوئی تھی جس پر وہ جھکی ہوئی تھی اور اس کتاب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، خوشی کی چمک۔ شاید وہ کتاب درس کی کتاب نہیں تھی۔ اس کتاب میں کچھ تو ایسا تھا جو وہ اتنی دلچسپی سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی جس سے نکلتی لٹیں کتاب کو چھو رہی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں آسمان کی طرف تھے اور اس کا دوپٹہ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ یقیناً اس وقت اس کے والد اور بھائی موجود نہیں تھے، ورنہ وہ بغیر دوپٹے کے اس طرح لیٹ جاتی تو ہنگامہ پڑپا ہو جاتا اور وہ اس غلطی پر سارا دن باتیں سنتی رہتی۔ اس کی بڑی بہن کچن سے باہر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ وہ رہانے کے باہر صحن میں بنا گیا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اب اس کے باپ اور بھائی گھر آ جاتے تھے۔ وہ چارپائی کے قریب آئی۔ اس نے ایک نظر اسے سکون سے لیٹے دیکھا اور بہت غصے میں چار دنازوں ہو کر بیٹھی۔ اس نے ٹرے اپنی گود میں رکھی۔ اس ٹرے میں خشک کچے چاول تھے۔ وہ اب چاولوں کو صاف کر رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اپنے دوپٹے سے چہرے پہ آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ وہ آدھے چاول صاف کر چکی تھی تب اسے احساس ہوا وہ کتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس لڑکی نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا کر رہی ہے یا اسے کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ وہ ٹرے فرش پر رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کتاب کو پڑھتے ہوئے کون مسکراتا ہے؟ وہ صرف مسکرا نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپا کر نہ رکھ سکی۔ مروانی نے سر جھٹک کر چاولوں کی ٹرے واپس گود میں رکھ کر انہیں صاف کرنے لگی۔ ہائے، وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ تو ختم ہوگی۔ اس نے کتاب زور سے بند کرتے ہوئے داسی سے کہا، کاش کہانی اور لمبی ہوتی۔ یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ پیچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ چاول کے دانوں کو اچھی طرح صاف کرنے میں مگن تھی۔ پچھلی بار بھی کنکر نکلا تھا جس پر اس سے ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ میں دیکھ نہیں رہی تھی، میں تو کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی، کم از کم وہ اس کے سامنے ایسا رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے، پر کون سی کتاب؟ ہائے باجی، کتاب ہوتی ہے، درس کی کتاب ہے، اور کون سی کتاب ہوتی ہے؟ مروانی نے ٹرے گود سے ہٹا کر ایک طرف رکھی اور فوراً ہاتھ بڑھا کر اس سے کتاب چھین لی۔ اس سے پہلے وہ کوئی شور مچاتی، مروہ کتاب دیکھ چکی تھی۔ اس نے نام پڑھا۔ وہ ایک ناول تھا، رومانی ناول۔ مروہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ بے اختیار اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، میں مر جاواں۔ وہ حیرت کی کیفیت میں ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ ابھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپی، یہ آپ نہیں سمجھے گی۔ ماں پارا نے ان کے ہاتھ سے کتاب لی۔ اس میں ایک شہزادہ ہوتا ہے، اس نے نکلتی لیٹ کو کان کے پیچھے کہا۔ ہائے آپی، آپ کو پتہ ہے وہ اس شہزادی سے کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ اس کتاب کی شہزادی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اتنی بیہودہ ناول پڑھتے ہوئے؟
तुम तो दर्स की किताबें पढ़ती थी। इसने मपारा के हाथ पर एक थप्पड़ रसीद करके मारा। इसमें शर्म वाली क्या बात है, सब पढ़ते हैं। मपारा हफ्ते से कहा, और मैं दर्स की किताब ही पढ़ती हूँ। ये कल मुझे हुरैरा ने पढ़ने को दिया है। अगर अम्मा को पता चला ना तो तुझे इस शहजादे के साथ रुखसत कर देगी। हुरैरा उठाकर खड़ी होगी। क्या वाकई इसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरवा ने माथे पर हाथ मारा और नफी में सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। तेरा कुछ नहीं हो सकता मापारा। इसने प्याले में से चावल डाले। ये एक माशूकी की किताबों को छोड़ और मेरे साथ खाना बनाने में मदद कर। अभी अब आते होंगे। और अब चावल भिगोने के लिए पानी डाल रही थी। आप ही सोचे हमारी जिंदगी में भी एक शहजादा आ जाए तो। मापारा ने इसकी बात को नजरअंदाज किया और पाँव में चप्पल डाले किचन की तरफ गई। और हमसे बिल्कुल ऐसी ही मोहब्बत करे जैसे इन किताबों में होती है। किताब हमवार इसके हाथ में थी। यह सिर्फ एक फर्जी कहानी है। ये सब सिर्फ किताबों में होते हैं। इस ख्वाब से निकल जाओ। मरवा ने जैसे इसकी सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकती ना तो बुरा भी मत कहे। इसने हफ्की से कहकर किताब अपने सीने से लगाई। आप देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी, बिल्कुल इस लड़की की तरह। इसने खुशी से किताब में लड़की की मिसाल दी। वो प्यास काटते हुए रुकी। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। और तुम्हें यहाँ स्कूल कौन भेज रहा है? अगर भेज भी दिया तो लड़कियों का स्कूल कहाँ कहाँ करोगी? जैसे कि इसने मापारा को याद लाया, इस गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। बाजी, आपको याद है हुरैरा के साथ वाले घर की लड़की हमदा? मरवा ने इस वापस लाया। हरीरा कह रही थी कि शहर के एक लड़के ने इसके लिए रिश्ता भेजा है। वो लड़का इसे अपने साथ शहर लेके गया था। और कि इसने देखा कि मरवा ने कोई जवाब नहीं दिया तो इसने दोबारा अपनी बात जारी रखी। और हरेरा कह रही थी कि हमारी अमदा वहाँ शहजादी की तरह रहती है। इसे भी मेरी तरह पढ़ने का शौक था। इसके शौहर ने इसे पढ़ने की इजाज़त दे दी। मैं भी किसी ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मुझे पढ़ने शहर ले जाए, क्योंकि गांव में तो लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। पहले तो इसने बरजोश होकर कहा, लेकिन स्कूल वाली बात उदासी से बोली। हरेरा ने तुझे झूठ बोला है। इसने चूल्हा बंद चलाया। इसे वहाँ महज मुलाजमा के तौर पर लेके जाया गया है। वो लड़का शादीशुदा है। इसकी पहली बीवी भी है। मारा कुछ समझ नहीं पा रही थी और इसकी पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं था और ना कोई बच्चा होगा और सिर्फ एक बच्चा चाहता था। इसने पहले शहर में पता करवाया, वहाँ शादी के लिए कोई राजी नहीं हुई तो इसलिए इसे गांव की लड़की से शादी करनी पड़ी। इसका मतलब सिर्फ अपना वारिस से है। इसके बाद बस इस लड़की के बतौर मुलाजमा रखेंगे। और ये बात अमदा के माँ बाप को मालूम थी। इन्होंने हामी भी भर ली थी। वो खाना पकाते हुए बता रही थी। प्यास की वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गए तो इसने दुपट्टे से पूंछ कर एक तरफ देखा। मापारा इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हरीरा ने इससे बिल्कुल अलग कहानी सुनाई थी। मावारा पारा बिल्कुल अलग सुना रही थी। मारवा ने इसके चेहरे पर नासमझी की तासरात देखे तो उठकर इसके पास से, पता नहीं हरेरा ने तुमसे झूठ क्यों बोला, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच है। यकीन नहीं आता तो गांव में किसी से भी पूछ लो। भला खुद सोच कर देख लो, शहर का लड़का यहाँ आकर किसी भी लड़की से शादी क्यों करेगा? तू छोड़ दे ये पढ़ने का ख्वाब और मेरे साथ खाना बनाने में मदद कर। वो उसे प्यार से समझाना चाहती थी। वो नादान थी। ये सब बातें इसकी समझ में कुछ ज्यादा ही तो नहीं आई थी, लेकिन इसे इतना मालूम होता कि हरीरा ने इससे झूठ बोला था तो ऐसा कोई हमारे लिए नहीं आएगा कि हमारी सारी जिंदगी ये खाना पकाना और अम्मा की तरह शोर के ताने सुनने में गुजर जाएगी, या फिर हम सारी जिंदगी शोर का जिम्म से न पड़ेगा। इसने उदासी ने कहा। या गम से ये वो नहीं जानती थी। इसका दिल टूट गया, जैसे किसी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हों या किसी ने इसे अपनी दुनिया की तल हकीकत दिखाई हो। मरवा ने अपनी बहन की तरफ देखा जिसके चेहरे पर उदासी के तासरात थे, जैसे इसे किसी हसीन ख्वाब से इस भयानक हकीकत में घसीट के ले गई हो। मरवा समझदार थी और मापारा एक नादान लड़की। मरवा इस दुनिया की तल हकीकत से वाकिफ थी। वो जानती थी कब, कहाँ और कैसे रहना है, और मापारा बिल्कुल अनजान थी। मरवा से कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाहती थी। इसके पास न दौलत थी न खूबसूरती जिससे कोई शहजादा इनको मिलता। दीप गांव की कम खूबसूरत लड़की को शहजादा क्यों मिलेगा और इसके ख्वाब को अपना ख्वाब क्यों समझेगा? एक मर्द लड़की को आगे बढ़ते हुए क्यों देख सकेगा? क्या तुम पागल हो? तुम्हें अब भी लगता है कि कोई और अजनबी आएगा और तुम जो ख्वाब देख में बैठी हो इससे पूरा करेगा? शहर की खूबसूरत लड़कियों को शहजादे नहीं मिलते। कहाँ है, कहाँ मैं और तुम गांव की आम लड़की के लिए शहजादा आएगा? एक हाथ इसकी कमर पर था और दूसरा में चाकू था और वहां से निकल कर अपने कमरे में चली गई। ये मरवा और मापारा का कमरा था। कमरा काफी छोटा और खाली था। कमरे के एक तरफ इन दोनों का बिस्तर लिपटा हुआ था।
خالی دیوار پر صرف ایک چھوٹا سا آئینہ لگا ہوا تھا، اتنا کہ صرف ان کا چہرہ پر مجھ کو دیکھ جائے، جس کے اوپر کاجل رکھی ہوئی تھی۔ بستر کے پاس 2 پوٹلیاں اور ایک صندوق جس میں شاید ان دونوں کے کپڑے تھے۔ وہ بے اختیار شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ بڑھا کر اپنے گال پہ لے آئی۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا اور اپنا چہرہ دائیں بائیں کی طرف گھمایا۔ اس کا رنگ صاف مگر قدمی تھا۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے بال ریشمی لیکن درمیانی کٹے ہوئے تھے۔ وہ دبلی پتلی تھی۔ اس کا قد بھی بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی طرف ایک کشش تھی، اس کے چہرے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے۔ اس کی آنکھیں خوبصورت سنہری رنگ کی تھی اور اس کی پلکیں گھنی لمبی اور مڑی ہوئی تھی۔ دھوپ میں اس کی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ وہ پھیکا مسکرائی جیسے واقعی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ واپس کمرے سے باہر نکل گئی اور چارپائی سے اپنا دوپٹہ لے کر سر پر سلیقے سے اوڑھ لیا اور دوپٹے کے دائیں طرف کا ہلکا سے کھینچ کر اپنا چہرہ ڈھکا۔ ابھی میں ہریرا کے گھر کتاب واپس کرنے جا رہی ہوں، اونچی آواز میں کہہ کر اسے اطلاع دی اور چلی گئی۔ اگلی صبح اس گاؤں کے لوگوں کے لیے بالکل ایسی تھی، ہر دن ایک جیسا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کے کام پر جانا، گرمی میں سارا دن محنت کرنے کے بعد چند روپے کما کر گھر واپس چلے جاتے تھے اور پھر رات کو وہی کھانا اور اگلے دن وہی روٹین۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ماں بارہ اب تک سو رہی تھی جبکہ باقی گھر والے جاگ چکے تھے۔ خادم علی چارپائی میں بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا کرامت علی رات گئے آیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ کرامت علی ماں پارا اور مروہ کے بڑے بھائی ہیں، بوڑھے باپ کا ایک اکلوتا وارث۔ ناشتہ بنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے سر گھما کر کچن میں دیکھا۔ نور افزاں گلاس میں چائے ڈل رہی تھی۔ بس آ رہی ہوں۔ اجرت نے پراٹھے کی پلیٹ اور چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور ٹرے اٹھا لائی۔ شکر ہے ناشتہ ابھی آیا ہے، ورنہ لگا تھا کہ صبح کا ناشتہ دوپہر کی کھانے کا وقت نصیب ہوگا۔ انہوں نے ظفر کیا۔ نور افزاں نے ٹرے سے اپنے شوہر کے سامنے رکھی اور پیچھے ہو کر ہاتھ اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ وہ چائے بنانے میں وقت لگا۔ اب یہی کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھنا بند کرو، اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ جی جی جاتی ہوں۔ مروہ اسی وقت صحن میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ اس نے جھاڑو کو دیوار سے لگایا اور دوپٹہ اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر بائیں طرف سے باندھ دیا اور دوبارہ جھاڑو ہاتھ میں لے کر جھاڑو دینے لگی۔ وہ اتفاقاً چرپائی کے پاس جھاڑو دینے بھی نہیں گئی تھی، وہ باقی جگہ جھاڑو دے رہی تھی۔ خادم علی نے آگے بڑھ کر پراٹھا ایک ٹکڑا لے کر منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی اس نے چبانا شروع کیا تو اسے لگا پراٹھے بہت نمکین ہیں اور شاید کچا ہے۔ اس نے فوراً پراٹھا تھوک دیا اور پوری ٹرے الٹ دی۔ چائے کا کپ ٹوٹ گیا، پراٹھے کی پلیٹ ترس سمیت نیچے گر گئی۔ نور افزاں گھبرا کر اس کی طرف آئی۔ مروہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رب کاٹتی بس دیکھتی رہی، اسے درمیان میں آنے یا بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ خادم علی نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور انہیں بالوں سے پکڑ کر ان کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں اس لیے دن رات کماتا ہوں کہ ایک وقت روٹی بھی صحیح سے نصیب نہ ہو۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ گھر کے باہر بھی سنی جا سکتی تھی۔ کھلا گھر تھا تو آواز جانی تھی۔ کرامت کو سوئے ہوئے مجھ کو 2 گھنٹے ہوتے تھے، خیال تھا کہ آج دیر سے کام پر جائے گا، لیکن شور کی آواز کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ اب وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اٹھنا ہی بہتر سمجھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پورا دن فارغ رہتی ہو لیکن مجال ہے کہ ڈنگ کا کھانا بنا دو، جاہل عورت۔ انہوں نے نور افزاں کے بالوں کو آزاد کیا اور لمبے لمبے ڈنگ بڑھتے نکل گئے۔ نور افزاں کی آنکھیں بھیگی، وہ یکا اس کی گال پر بھیگ گئے، دوپٹہ چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں کرامت کمرے سے باہر آیا۔ ماں کے آنکھوں میں آنسو دیکھ فوراً ان کے قریب گیا اور ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ ماں آپ جلدی اٹھیں اور ان کے لیے ناشتہ بنا دیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ فضول باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ انہیں آخری لمحات میں ناشتہ دیتی ہیں۔ کرامت نے بہت پیار سے ماں کو سمجھایا۔ میں بھی انسان ہوں، ہو جاتی ہے غلطی۔ ماں پارا کا تو کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، ایک مروہ ہے، وہ بھی کیا دیکھے، ہوگی غلطی۔ نور افزاں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مروہ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ کہتے ہیں پورا دن کیا کرتی ہو؟ یہ 3 اولادوں کو تو ان کی بہن نے پالا ہے نا، اور ان کی خود کے کام کم ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ پورا دن فارغ رہتی ہوں، انہوں نے باقاعدہ خادم علی کے انداز میں کہا۔ کرامت نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ کو نور افزاں نے نہیں دیکھا۔ دیکھتی تو ضرور خفا ہوتی۔ کرامت نے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے۔ چلیں چھوڑیں انہیں، اب رات تک نہیں آئیں گے، ویسے بھی آئے ہم ناشتہ کرتے ہیں، اس نے نور افزاں کی کالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، جس پر نور افزاں نے اسے تبکی دی۔ اوئے نہ کر اماں، شرما جائیں گی۔ مروہ نیم آنکھوں سے کہہ کر مسکرائی۔ شرم نہیں آتی ماں کو تنگ کرتے ہوئے؟ وہ اب خفا ہوئی۔ اچھا نا ماں، بھوک لگی ہے، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ جلدی سے ناشتہ بنا کر دی، اب کام پر ہی جاؤں گا، اور بڑبڑایا اور ماں پارا کو جگانے چلا گیا۔
نیلا آسمان اب صحائی میں ڈل چکا تھا۔ رات کے صاف آسمان میں ستارے ٹٹمٹا رہے تھے۔ گاؤں کے مدھم روشنی والے مکانوں نے پرامن ماحول پیدا کر دیا۔ خادم علی کرامت کے ساتھ گھر آ گئے تھے۔ اس وقت خادم علی چارپائی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب کرامت اور ماپارا نیچے دسترخوان بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن میں مٹی کے تیل کا واحد چراغ جل رہا تھا۔ خادم علی کھانے کا انتظار کرتے ہوئے آ گئے۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے اونچی آواز میں کہا۔ بس لا رہی ہوں۔ نور افزا نے پلیٹ میں روٹی رکھ کر مروہ کو تھما دی۔ جاؤ پہلے انہیں روٹی دے دو۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ نور افزا نے اسے پکارا، یہ سالن میرے ابا نے لے کر جانا ہے۔ اماں آپ کو تو پتہ ہے مجھ سے یہ سب اجرت میں کام نہیں ہوتا، اس نے چلا کر کہا۔ وہ دونوں چیزیں ٹرے میں رکھ کر فوراً خادم علی کے پاس گئی اور ٹرے ان کے سامنے پیش کر دی۔ آپ یہاں ماپارا کے پاس بیٹھو، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ اس نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ابا کیا کہنے ہیں اپنے؟ مروہ نے گھبرا کر کہا۔ حالانکہ اسے گھبرانا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خوف تھا کہ نہ جانے اس کے ابا کیا کہیں گے۔ کل صبح سویرے سردار کی بیوی کو 2 لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ وہ اب نوالا منہ میں ڈال کر چبا رہے تھے۔ استاد ہی اپنی بات مکمل کرنا چاہتے تھے۔ کل ان کا بیٹا پورے 8 سال بعد آئے گا اور اس بار گھر کا کام کچھ زیادہ ہے، اس لیے انہیں 2 لڑکیوں کی اور ضرورت ہے۔ کل پورا خاندان ان کے گھر ہوگا۔ انہوں نے روٹی 2 انگلیوں سے اٹھا کر غور سے پلٹ کر دیکھا۔ نہ روٹی جلی تھی نہ کچی تھی، چنانچہ وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کرامت یہ سن کر خوش ہوا کہ اس کا بچپن کا دوست واپس آ رہا ہے، لیکن کچھ سوچ کر اداس بھی ہوا۔ صبح سویرے کا مطلب؟ ماپارا نے حیرت سے پوچھا۔ تو مروہ نے اسے کھونی مارے، گویا کہنا چاہ رہی ہوں منہ بند رکھو۔ ہمارے یہاں تو 6 بجے کو کہتے ہیں، تیرے یہاں کا پتہ نہیں۔ کرامت مسکرایا اور مروہ ہنس دی، لیکن فوراً کھانسی سے اپنا ہنسی چھپائی۔ نور افزا نے روٹی ان تینوں کے سامنے رکھی اور خود مزید روٹیاں پکانے چلی گئی۔ مجھے بھی ایک اور روٹی دے، خادم علی نے انہیں پیچھے سے آواز دی۔ ابا یہ لے لیں، میں انتظار کر لوں گی۔ مروہ نے فوراً انہیں روٹی پیش کی۔ ابا صبح 6 بجے مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں 8 بجے چلی جاؤں گی۔ ہرگز نہیں، 6 کا مطلب ہے 6 بجے۔ انہوں نے ستی سے اسے کاٹ کا حکم دیا۔ اور بہرحال اس کا کام کی ادائیگی کرے، جہاں پیسے کی بات آ جائے وہاں پتہ نہیں ابا ہم سے کیا کیا کروائیں۔ ماپارا بہت دھیمی آواز میں بڑبڑائی کہ مشکل خود کو سن سکی۔ اس کا اب کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کا موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ کرامت نے اسے چپ کر کے کھانا کو کہا تو اس نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ نور افزا نے آخری روٹی پلیٹ میں رکھی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تجھے پتہ ہے امینہ بی بی نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے؟ انہوں نے نوالا بنا کر ماپارا کی طرف بڑھایا۔ اب جب کہ ان کے لیے کچھ کرنے کی ہماری باری آئی ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ پر اماں اپنے باپ سے بحث کرو گی؟ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر بہت مدھم آواز میں کہا۔ اللہ پوچھے ان سردار کے بیٹے سے خود تو مزے سے آ رہے ہو، ہمیں صبح سویرے اٹھانا پڑے گا۔ ماپارا نے صرف اپنے دل میں سوچا، اس نے اس جملے کو زبان پر لانے کی غلطی بھی نہیں کی۔ سورج کی کرنیں ہر طرف اپنی روشنی پھیلا رہی تھی۔ آج کی صبح ماپارا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ صبح 6 بجے ماپارا اٹھ جائے، وہ بھی ایک ہی آواز، ناممکن۔ ماپارا اٹھو، میں کہتی ہوں اٹھ جاؤ۔ نور افزا نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ اماں بس 10 منٹ اور۔ وہ بڑبڑائی۔ چلو اٹھو جاؤ، بڑے لوگوں کو انتظار کروانا اچھی بات نہیں۔ نور افزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھا دیا۔ اماں کیا مصیبت ہے؟ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری آنکھ نہیں کھل رہی۔ ماپارا نے آنکھیں بند رکھی ہوئی تھی۔ خادم علی کو اب اس کی بچکانہ حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کے چہرے پر زور سے پھینکا۔ پانی اتنا نہیں تھا کہ وہ بھیگ جاتی، لیکن اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ آپ کھل گئی، سخت لہجے میں کہا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی اور دماغ بھی۔ وہ پوری طرح ہوش میں آئی تھی۔ اس چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اب رو دے گی۔ اس کی آنکھیں نیم ہوئی تو خادم علی نے نام میں اشارہ کیا۔ یہ آنسو بعد میں بچا کے رکھنا، اب بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہہ کر رکے نہیں تھے، فوراً نکل گئے وہاں سے۔ پڑ گئی لہجے میں ٹھنڈک، اب جا تیار ہو جلدی۔ بس ماں کی کمی تھی۔ ان کی بات سن کر اسے مزید غصہ آیا اور پیر ٹچکتے ہوئے واش روم کی طرف لپکی۔ واش روم میں نل کھول کر منہ دھو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چپٹے مارے تاکہ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل جائیں، ورنہ وہ جانتی تھی کہ وہ وہیں کہیں سو رہی ہوگی۔ سردار کا بیٹا نہ ہو کوئی شہزادہ ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ تری سے خشک کیا۔ وہ سمندوق میں جھکی اپنے لیے کچھ اچھے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ 2-3 کپڑے دیکھنے کے بعد اپنی امی کو پکارنے لگی۔ اماں مجھے کپڑے نہیں مل رہے۔ وہی ہوں گے، نور افزا نے اونچی آواز میں کہا اور پھر مروہ کو مخاطب کیا۔ جاؤ اور دیکھو کیا مانگ رہی ہے۔ پھر کیا مصیبت آ گئی؟ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر بزداری سے پوچھ رہی تھی۔
ابھی کوئی کپڑے پہننے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے 2 کپڑے اٹھا کر دیکھے، دیکھیں یہ ادھر سے پھٹا ہے اور یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ مروہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، پہلے سن تو لیں، اس میں کئی بار پہن چکی ہوں۔ اس نے کپڑے کو دوبارہ صندوق میں رکھ دیے۔ تمہیں وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، آپی، انسان کو خود کے لیے اچھا دکھنا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے وجہ سے برا مان گی۔ آپی اپنے کپڑوں میں سے ایک دے دیں، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، جس پر مروہ ہنس پڑی اور اس کی کپڑوں میں سے ایک ڈھونڈ کر دے دیا۔ یہ لو، جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ ایک تو صبح سویرے جگا کر مجھ پر ہی غصہ کر رہی ہیں، وہ بڑبڑائی اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ اس وقت دونوں ایک بڑی عالیشان حویلی کے باہر کھڑی تھی، گردن اٹھائے وہ اس عمارت کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیرت اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، وہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنا خوبصورت گھر انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس حویلی کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ اتنے میں اس حویلی کے رکھنے والے ان کے پاس آئے۔ کیا تم دونوں خادم علی کے گھر سے آئے ہو؟ وہاں کھڑے ایک شخص نے پوچھا۔ جی ہاں، وہیں سے آئے ہیں۔ مروہ نے حویلی سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا اور کہا، ان دونوں کو اندر جانے کی اجازت دی گی۔ قدم رکھتے ہی اس نے خود کو ایک مختلف دنیا میں تصور کیا۔ ایک طرف دیکھا تو ایک بڑے لان میں 2-3 مالی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنی نظریں دوسری طرف موڑی تو وہاں ایک خوبصورت جھولا تھا جس میں 2 یا 3 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ ماپارا کا دل بے تحاشا چاہا کہ وہ جھولے میں بیٹھ پر فوراً سر جھٹکا۔ ماپارا تو یہاں کام کے لیے آئی ہے، اس نے جیسے خود کو یاد دلایا۔ وہ دونوں اب سیدھی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں سفید سنگ مرمر کی ٹائل پر رکھے، وہ اب سفید ٹائل والے فرش پر قدم بڑھائے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس حویلی کی خوبصورتی کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اتنا بڑا گھر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے اندر جاؤ تو سامنے ایک بڑا لاؤنج نظر آتا تھا۔ لاؤنج میں بہت خوبصورت اور بڑے صوفے رکھے گئے تھے۔ صوفے کے درمیان ایک گول میز رکھی تھی جس پر ہر طرف کے لازمات رکھے گئے تھے۔ دائیں ہاتھ میں کچن تھا، سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی۔ لاؤنج کے بالکل وسط میں چھت پر ایک بہت ہی خوبصورت بڑا سا فانوس نصب تھا جو لاؤنج کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ جب اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہاں 3-4 نہیں بلکہ بہت سے کمرے ہیں۔ مختلف جگہوں پر بہت خوبصورت اور قیمتی گلدان رکھے گئے تھے۔ اس نے اوپر دیکھا ایک لڑکا جو اس کی عمر کا لگتا تھا پہلے ہی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں پارا نے فوراً نظریں ہٹائی۔ امینہ ایک ملازمہ سے کچھ سامان منگوانے کو کہہ رہی تھی تو ان کی نظر ان پر پڑی۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف بڑھی۔ مجھے معلوم تھا تم دونوں ضرور آؤ گی۔ ماں پارا نے انہیں سر تاپیر دیکھا۔ اس کا منہ تو تب ہی سے بند نہیں ہونے کا نام لے رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اتنے مہنگے کپڑے اور زیورات میں ملبوس تھی کہ ماں پارا کے لیے ان سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ وہ عورت کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نور افزاں کی بیٹیاں ہیں، فرماندار تو ہوں گی، امینہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ السلام علیکم، مروہ نے مودب سے اسلام کیا۔ اس کی آواز پر ماں پارا ہوش میں آئی، اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ میں تم لوگوں کو کام سکھا دوں، پھر تم دونوں اپنا کام کرنا، اور اگر بھوک لگے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ تم دونوں میرے لیے صبح سویرے آئے ہو، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھی۔ دونوں بہنیں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑی حویلی کی مالکن ان کے ساتھ اتنی محبت اور احترام سے پیش آ رہی تھی۔ امینہ نے ان کو دونوں کو کام سمجھا دیا، باقی کا کام خود دیکھنے چلی گئی۔ ماں پارا کو کچن کا کوئی کام نہیں آتا تھا، اس لیے اسے صرف صفائی کا کام دیا گیا اور مروہ کو کچن کا سارا کام سونپ گیا۔ ماں پارا اس وقت سردار کے پوتے کے کمرے میں تھی۔ اس کمرے کو اتنی صفائی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کا پوتا صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا، اس لیے تھوڑی سی صفائی کی ضرورت تھی۔ وہ منہ کھولے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، یہ حویلی جتنی خوبصورت اور بڑی تھی اس سے زیادہ خوبصورت یہ کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا بیڈ تھا جس کے دونوں طرف ایک میز تھی۔ سامنے دیوار کے ساتھ 2 سنگل صوفے رکھے ہوئے تھے، صوفے کے ساتھ میز بھی رکھی تھی۔ الماری اسی سیدھ میں نصب تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب منسلک اسٹڈی روم تھا۔ وہ صفائی کے کپڑے سے بھری میزیں صاف کر رہی تھی۔ اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ سیف دھیمی آواز میں کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ماں پارا اس کا کام کرنے میں مصروف ہے تو وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میز پر کھیتی مگر چھوٹا گلدان اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گلدان فرش پر پھینکا اور کمرے سے بھاگ گیا۔ ماں پارا کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی، دروازے پر گلدان ٹوٹا ہوا تھا۔ ماں پارا گھبرا گئی، اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں تھا، نور افزاں خادم علی کا خوف۔ اگر وہ اس کے گلدان کے پیسے مانگے، اس نے تو توڑا ہی نہیں، لیکن کون اس کی بات پر یقین کرے گا؟ اور وہ گلدان اتنا قیمتی تھا کہ اگر انہیں ایک پورا مہینہ بھی یہاں کام کرنا پڑا تو اس گلدان کی قیمت وہ مشکل ہی ادا کر پاتے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، ٹوٹے ہوئے گلدان کے پاس رک کر بیٹھ گئی۔
میں اس گلدان کو صاف کر کے کوڑےدان میں پھینک دوں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب ٹوٹے ہوئے گلدان کو بہت احتیاط سے اٹھا رہی تھی۔ ویسے بھی میں نے تو نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں نیم تھی۔ سیف اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ مامی یہ دیکھیں، اس لڑکی نے بائی کے کمرے کا گلدان توڑ دیا۔ یہ گلدان دیکھیں، یہ بائی کو کتنا پسند تھا۔ ماں پارا فوراً کھڑی ہوئی، قسم سے میں نے نہیں توڑا یہ۔ وہ میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دیکھیں نا مامی، یہ اٹک بھی رہی ہے، اس نے یہ نہ توڑا ہے، میں نے خود دیکھا۔ سیف انہیں یقین دلانے کی کوشش کرا تھا۔ سیف، انہوں نے اسے ٹوکا، کچھ نہیں ہوتا، غلطی سے ٹوٹ گیا ہوگا، صفائی میں ہوتا رہتا ہے، لیکن میں نے واقعی اسے نہیں توڑا، میں صفائی کر رہی تھی۔ میں نے کچھ ٹوٹتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، اور یہ کیا میں نے تم سے کچھ کہا؟ پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آمنہ غصے میں آ گئی۔ اور سیف، آئندہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مجھے پریشان مت کرو، میں مصروف ہوں اور میرے پاس سب دیکھنے کا وقت نہیں۔ ماں پارے کی آنکھیں نیم ہوئی، آنسوں کے قطرے دونوں گالوں پر بہہ رہے۔ اسے تھوڑی دیر پہلے والی امینہ لگی ہی نہیں جو اتنی نرم رویہ اختیار کر رہی تھی۔ امینہ چلے گی وہاں سے، اور سیف اسے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ابرو اٹھا کر گوئر سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیسا دیا؟ میں نے یہ کیا ہے نا؟ ماں پارا روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو؟ سیف نے بنیازی سے کہا۔ تم بہت برے ہو، چھوٹے ہو اور پیارے بھی، سیف نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا، جس پر ماں پارا کو مزید رونا آیا۔ کیا تم لڑکیاں ہر وقت روتی رہتی ہو؟ کیا تم لوگوں کے پاس کچھ اور نہیں ہے؟ سیف نے سینے پر ہاتھ ڈبوتے ہوئے کہا۔ ماں پارا کی گالوں پر شرمندگی پھیل گئی، اب وہ رونا بھول گئی تھی، اپنے کام میں لگ گئی۔ نیلے آسمان کو سیاہ رنگ اپنی لپٹ میں لے رہا تھا۔ پوری حویلی اس وقت روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر کے تمام افراد لاؤنج میں موجود تھے، سب جہانگیر کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ معین اللہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جہانگیر کی پھپھو کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جہانگیر کی پھپھی کی وفات کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ان کے شوہر نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس کی پوری توجہ اپنی اکلوتی بیٹی پر مرکز تھی۔ ماں پارا اور مروہ کا کام ہو گیا تھا۔ امینے نے انہیں روکنے کو کہا، لیکن انہیں مزید یہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مروہ اور ماں پارا گلی سے گزر رہی تھی۔ مروہ کو لگا جیسے ان کا کوئی پیچھے کر رہا ہے، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی، لیکن مروہ کو پھر بھی ایسا لگا جیسا کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ دونوں دوسری گلی سے جانے لگی کہ اچانک کوئی ان کے سامنے آ گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ خون آلودہ چیخیں نکلی۔ پیچھے مڑ کر معلوم ہوا کہ وہاں ایک نہیں بلکہ 3 لوگ ہیں۔ 2 خوبصورت لڑکیاں۔ کیری کہاں جا رہی ہے؟ 3 میں سے ایک ان کے پاس آیا۔ دور ہو ہم سے۔ مروہ نے ماں پارا کو اپنے پیچھے کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ارے کون کم بخت دور رہے گا، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور 2 حسینیں لڑکی بھی ہیں۔ دونوں کھڑے دوسرے لڑکے نے کہا۔ دیکھو ہمیں جانے دو، ہم کسی سے کچھ نہیں بتائیں گے۔ مروہ کے چہرے پر خوف کے واضح تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ یا نہیں بتاؤ، ہمیں پرواہ بھی نہیں۔ وہ سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا، لیکن مروہ کے قریب نہیں بلکہ ماں پارا کے قریب گیا۔ آپ ہی ان سے کہیں دور رہیں۔ اس کی سانسیں حلقے میں اٹک گئی۔ ارے یہاں تم لوگوں کو بچانے والا کوئی نہیں۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک تیز رفتار جیپ نے پوری رفتار سے بریک لگائی۔ ٹائر بری طرح چڑچڑائے۔ تینوں گنڈوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس ان کی آنکھوں پر بری طرح لگ رہی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جیپ میں بیٹھے شخص کی بھاری آواز خاموش گلی میں گونجی۔ یہ لڑکے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ مروہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ وجہ نگوشی والا شخص جیپ سے چھلانگ لگا کے نیچے اترا، آنکھوں میں سرخی لیے اترا۔ کیا اس گاؤں میں یہ سب ہوتا ہے؟ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں بے حد سختی نظر آ رہی تھی۔ تم اس گاؤں کے سے تو نہیں ہونا؟ لڑکے نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا لباس ایسا نہیں تھا جیسے وہ اس گاؤں کا ہے۔ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میرا مسئلہ کیا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور ایسے کالر سے پکڑ کر جبڑے میں یک بار دیگر گون سے مارتا رہا۔ وہ دونوں لڑکے بھی اس کے پیچھے آئے، لیکن ایک شخص کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ ماں پارا اور مروہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب کچھ پہلی بار ہوتے دیکھا تھا۔ اس شخص نے ان لڑکوں کو ایسی حالت بنا کر رکھ دی کہ اگلے 100 سال بھی کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ تجھ جیسے لڑکوں کی وجہ سے آج بھی ایک آزاد ملک میں لڑکیاں صرف تجھ جیسے کتوں کی وجہ سے خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی۔ اس کی آواز بلند تھی۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت تھی وہ اس وقت خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی آواز میں دکھ، درد، غصہ، ندامت تھی۔ وہ اس لڑکے کو گربان سے پکڑ کر پوری قوت سے اسے اٹھا کر دیوار سے لگایا۔ اس کا سر دیوار سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ پورے 10 منٹ تک انہیں مارتا رہا، اتنا مارتا رہا، پھر بھی
اس کا دل نہیں بھرا۔ آخر کار جب تھک گیا تو اس نے لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر ناک پہ مکہ مارا۔ اس کا تناسب باری ہو رہا تھا۔ ان لڑکوں نے صرف غلط کرنے کا سوچا، اس لیے ان کی یہ حالت تھی۔ اگر وہ غلط کرتے تو وہ شخص نہ جانے کیا کرتا۔ ہمیں جانے دو، توبہ ہو جو کبھی کسی عورت کو نظر اٹھا کے بھی دیکھو۔ اس آدمی نے آخری بار اسے زور سے لات ماری۔ اگر پہلے یہ سوچا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیج لی۔ غصہ اس کے اندر بڑک کی آنکھ کی طرح جل رہا تھا۔ آئندہ میں کسی بھی عورت کے آس پاس بھی نہ دیکھوں تم لوگوں کو، اور تمہارے جیسے دوسری نسل کے کتوں کو۔ سمجھ آ رہی ہے تمہاری بات یا نہیں؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ آخر ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے، اور عورتوں کو آزاد ملک میں محفوظ نہیں تو یہ کیسی آزادی ہے؟ اس کی آواز اب بھی بلند تھی اور ماتھی کی رگیں ابری ہوئی تھی۔ ایک آخری لات مار کر وہ دور کھڑا ہو گیا۔ تین لڑکے فوراً یہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے جانا ہی بہتر سمجھا، حالانکہ وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں میں دردناک درد محسوس کر رہے تھے۔ وہ شخص اب ان دونوں کے قریب آیا اور نہایت نرمی سے بولا، آئیں میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ آپ وہ کچھ کہتے رکی۔ میں ایک سسری نگاہ پر ڈالی۔ میں جہانگیر داؤد حلوی کلائی پر گھڑی کا وقت دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت سیاہ جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں تک چڑھائی ہوئی تھی، دراز قد، کرسلی بازو، مضبوط جسم، صاف رنگت، ماتھے پہ بکھرے گھنے بھورے بال۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ریاست کی شدادت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مپارا ہوش میں ہوتی تو وہ اس وقت اسے شدادت سمجھتی، لیکن اس وقت وہ ڈرے ہوئے چہرے کے ساتھ مروہ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ آپ وہی سردار کے پوتے ہیں؟ جو جی میں وہی ہوں۔ جہانگیر نے مروہ کے سوال کو سمجھ کر اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دیں، ہماری وجہ سے آپ کا دن خراب ہو گیا۔ وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ بالکل نہیں، تم لوگوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ اگر میرا دن خراب ہوا ہے تو وہ کچھ غلط کہنے والا تھا کہ چپ ہو گیا۔ خیر چلو یہ چھوڑو، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم لوگوں کو صحیح سلامت گھر نہ پہنچا دوں، اور نہ ہی تم دونوں کو اکیلے جانے دوں گا۔ نرم لہجہ اب دوبارہ سخت میں بدل چکا تھا۔ دونوں کو خاموش دیکھ کر دوبارہ مخاطب ہوا، تم لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ مجھے راستے کا علم نہیں، لیکن ہم خادم علی کے گھر سے ہیں۔ کیا تم خادم علی کو جانتے ہو؟ جہانگیر نے اپنے دو آدمیوں سے مخاطب ہوا۔ وہاں کھڑے ایک شخص نے اس بات میں سر ہلایا تو جہانگیر نے انہیں جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، اب ناراض ہو جائیں گے۔ مروہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جیپ میں بیٹھنے کو کہا۔ مپارا نے سر ہلایا اور خاموشی سے جیپ میں بیٹھ گئی۔ جہانگیر کی جیپ میں بیٹھے دو آدمی دوسری جیپ میں جا کر بیٹھ گئے۔ جہانگیر نے گہرا سانس لیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گارڈز کی جیپ آگے جا رہی تھی اور جہانگیر کی جیپ ان کے پیچھے۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ مپارا مروہ کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور مروہ کو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر جا کر کیا کہیں گے، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ جہانگیر نے اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اس کے گھر میں سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ خود بھی گھر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ رات کے اس پیر تم دونوں باہر کیا کر رہی تھی؟ مپارا کرنٹ کھا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور سوال سمجھ کے بولی، ہم وہ کہنے والی تھی کہ مپارا نے اس کا مضبوط ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں دکھائیں، ہم تو کسی کام سے نکلے ہوئے تھے، آتے ہی شام ہو گئی، پھر ہم راستے میں بٹے گئے۔ مپارا کے ہاتھ ہموار اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس وقت سچ بول کر مزید ہنگامہ نہیں جاتی تھی۔ تم دونوں گھر کو بھی نہیں لینے کوئی نہیں آیا؟ ہمیں مپارا کچھ کہنے والی تھی کہ مروہ بیچ میں بولی، نہیں میرا مطلب ہے انہیں کیسے پتا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں؟ مروہ دل ہی دل میں سوچ لگی، اتنے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے ایک ہی بار سچ بتا دیتی۔ نہ جانے اب جہانگیر مزید کتنے سوال کرتا۔ اتنا سر کو سمجھنے کے انداز میں جیسی اب راستہ دوبارہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ مروہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ایک اور پریشانی نے گھیر لیا۔ اگر جہانگیر نے ابا سے بات کرنے کی ضد کی یا گھر میں واقعے کا ذکر کیا تو ان دونوں کی خیر نہیں۔ جیسے جیسے وہ گھر پہنچتے جا رہے، مروہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی جہانگیر کو روک نہیں سکتی تھی۔ جہانگیر کی گاڑی ان کے گھر کے قریب آ کر رکی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا اور نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اتر گئے۔ ان کے اترنے کے بعد جہانگیر نے پوری رفتار سے گاڑی چلا دی۔ مروہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ایسے غائب ہوا جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو، جیسے یہ سب اس کا خیال تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے یہ دیکھنے کا انتظار بھی نہیں کیا کہ یہ لوگ گھر کے اندر گئے یا نہیں۔ آپ ہی مپارا نے غصے سے پکارا، اب ہم گھر کے اندر چلیں؟ اس کا لہجہ صاف تھا، شاید وہ اس وقت غصے میں تھی یا تھکی ہوئی تھی۔ ہاں تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہے، چلو اندر۔ خبردار اگر ابا کو کچھ بھی بتایا۔ مروہ نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کیا، کچھ بھی نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں، اور کہہ دینا کہ ان کے رکنے کے اثرات پر ہم دیر ہوگی۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، آپ جھوٹ کہیں اور جانے دیں، آپ جانے۔ اگر انہیں بعد میں پتہ چلا تو؟ مپارا نے ہاتھ صاف اٹھا کر صاف انکار کر دیا۔ مروہ ریس سے گوری سے نوازا اور اسے کندھے سے پیچھے دھکیل کر کمرے کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مپارا بھی پیر ٹچکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ خادم علی اور نور افزا سو رہے تھے، صرف کرامت جاگ رہا تھا۔ کرامت صحن کی چارپائی پر گھٹنوں پر کھڑی جبھائیں
एतलियन वहां बसाए बैठा हुआ था। वो काफी परेशान नजर आ रहा था। गांव में लड़कियों का इतने अरसे बाहर रहना बहुत गलत समझा जाता था। हादम अली सो गई क्योंकि करामत ने कहा था कि वो इन्हें लेने जाएगा। वो गया भी था, लेकिन वहां से मालूम हुआ कि वो हैरी से जा चुकी हैं। वो दोनों को आते देख खड़ा हुआ फिक्रमंदी से बोला, कहाँ रह गई थी तुम दोनों? भाई, इन्होंने हमें रोक दिया था, कहा कि बाद में चली जाना, फिर हम रुक गए थे। और आई कैसे? ये तुम लोगों को लेने गया था, लेकिन वो बोले तुम दोनों वहां से नहीं हो। इन्होंने हमें गार्ड के साथ भेजा, फिर इनकी जीप खराब होगी तो इसमें वक्त लगा। करामत ने सामने सर हिलाई, काफी देर हो गई है, अब तुम दोनों सो जाओ। अब बस सुबह से पहले जगा देते हैं। जी भाई, बहुत देर हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, मापारा ने जमाई लेते हुए कहा तो दोनों हंस पड़े। जहांगीर दाऊद अल्वी की जीप एक आलीशान हवेली के करीब आकर रुकी। दो गार्ड्स ने इसकी गेट को खोला और वह तेजी से जीप को अंदर ले गया। गार्ड ने फौरन पीछे से गेट बंद कर दिया। एक गहरा सांस लेकर उसने हवेली की तरफ देखा। एक मंजिल इसकी आंखों के सामने आकर गुजरा। इसने सर झटका और जीप से नीचे उतरा। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। दिल में वो चाहता था कि इस वक्त कोई मेहमान घर पर मौजूद ना हो। इसने अपने आदमी की तरफ चाबी चलाई और अंदर की चानक बढ़ने लगा। वो अंदर जाने के लिए गेट पर ही था कि पीछे से एक 8 साल बच्ची इसके करीब आकर इसे लगी। जहांगीर को कुछ देर कुछ समझ ही ना आया, लेकिन अगली ही लम्हे से एहसास हुआ कि वो छोटी लड़की कौन हो सकती है। इसने बहुत नरमी से इसे अपने से लगी और पीछे पलटकर घुटनों के बल बैठा। आपने मुझे कैसे पहचाना? जहांगीर ने इसके दोनों गाल खींचे कहा। आप जहांगीर भाई है ना? जहांगीर इसकी मुसीबत पर हंस दिया। नहीं, जहांगीर कौन है? मैं जहांगीर का दोस्त हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि जहांगीर नहीं आ रहा। जहांगीर में मुश्किल मुस्कुराहट छिपाते से गौर से देख रहा था। वो मायूस होगी। वो बेसब्री से जहांगीर की आमद का इंतजार कर रही थी। इसकी शक्ल रोने जैसी हुई। एक लम्हे में इसकी आंखें नीम हो गई और दूसरे लम्हे वो जोर जोर से रोने लगी। जहांगीर चूक गया। इसे अंदाजा नहीं था किस तरह रोएगी। कुछ देर पहले की शरारत अब इसे बुरी लग रही थी। इसने इसके साथ मजाक ही क्यों किया? इसे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा। जर नहीं, मैं ही हूँ जहांगीर, इधर देखो मेरी तरफ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वह इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिए अंगूठे से इसके आंसू साफ कर रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे चुप करवाने के लिए? इसने जहांगीर का हाथ हटाया और खुद अपने आंसू साफ करने लगा। हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। आप जहांगीर के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा तो फिर चले अंदर, मैं देखती हूँ अगर दादो ने आपको पहचान लिया तो इसका मतलब है कि आप जहांगीर भाई हो, वरना मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जहांगीर ने इस बार जोर से केक लगाया। कह रही थी कि अगर दादो ने इसे पहचान लिया तो उसका दादो इससे कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो कभी भी ना आता तब भी नहीं। रिंजा अपने दोनों हाथों से जहांगीर का हाथ पकड़कर इसे बाकी सबसे मिलवाने ले जा रही थी। जहांगीर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सबसे पहले अमानुल्लाह ने इसे देखा। एक सुकून की लहर इनके दिल को चिकन कर गई। इनको ज्यादा कभी किसी चीज पर इतनी खुशी नहीं हुई थी कि जितनी आज जहांगीर के 8 साल बाद की वापसी पे हुई थी। वो बाहें खोल कर इसके पास आ रहे थे। जहांगीर सर हम किए, मुस्कुरा दिया। बाकी सब भी इसी तरह मतवज्जा थे। आमने की आंखें भीगी, लेकिन वो भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। इतने सालों बाद, जुदाई के बाद, वो अपनी आंखों से के सामने इसे देख रही थी। इन्होंने दिल में फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, वो जहांगीर को वापस नहीं जाने देंगी। मेरा पोता, मेरा शहजादा, मेरे जिगर का टुकड़ा। अमानुल्लाह ने जहांगीर को जोर से गले लगाया और यूं ही गले लगाए रखा। अस्सलाम वालेकुम दादो जान, कैसे हैं? अब मुश्किल जहांगीर इनसे अलग होकर मुतहाद हुआ। वालेकुम सलाम मेरा शहजादा, मेरी चुनो तुम अपनी सुनाओ। ये क्या हाल बना दिया है? इतना इतना कमजोर हो गए हो? अपने चेहरे देखो, ये कैसा मुरझाया हुआ है। और ये देखो, तो वहाँ कोई वर्जिश नहीं करते थे? अमानुल्लाह ने इसे सर से लेकर पाँव तक देखते हुए कहा। कमजोर तो वो कहीं से भी नहीं नजर आ रहा था, लेकिन इनकी नजरों में ऐसा लगता था जैसे इसने बरसों से कुछ खाया पिया भी ना हो। जब वह जा रहा था तो वह छोटा और दुबला सा मासूम बच्चा था पहले, और अभी जहांगीर के खाने पीने के आदत, बोलने के अंदाज, लिबास, अदब में बड़ी तब्दीली आ गई थी। अब आगे होना, अब हम ऐसे वापस वही जहांगीर बनाएंगे। अमीना इसके करीब गई और इसके गाल को छुआ। जहांगीर ने इस्लाम की ओर से मिलने के बाद अब वो बारी बारी सबसे मिल रहा था। टेंजा को अब यकीन हो गया कि यह जहांगीर है, इसलिए वो फिर से इसके पास की, बस जिस पर सब मुस्कुरा दिए। घर वालों से मिलने के बाद वो सब सफ़े भी बैठ गए। तमाम मेहमान जा चुके थे। जहांगीर खुश था कि यहाँ कोई मेहमान नहीं ठहरा। अगर एक चीज़ जहांगीर को नापसंद थी तो वह मेहमानों के साथ बैठना। जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं था इतने सारे लोगों के दरमियान बैठना, हर मेहमान का जवाब देना, इनसे अच्छे से बात करना, क्योंकि इन सबको हर छोटी से छोटी बात बुरी लगती थी, खास करके जहांगीर की बातें। वो किसी वजह से दोबारा अपने खानदान से दूर नहीं जाना चाहता था, जैसे इसे 8 साल पहले जाना पड़ा। इसने सोच रखा था कि अब अपने काम से काम रखेगा, क्योंकि ये गांव वाले बदलने वाले नहीं थे, लेकिन इसकी वजह से वो इतने सालों तक अपने घर से दूर रहा।
جہانگیر سیف اور رنزا کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. وہ حسین رنزا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حسین جہانگیر سے صرف 4-5 سال چھوٹا تھا. وہ بالکل جہانگیر جیسا نظر آتا تھا. گوری رنگت سے آنکھیں، بھورے بال، بالکل جہانگیر کی طرح. وہ مسکراتا تو ایک گال پر ڈمپل نمودار ہوتا. جہانگیر اتنے سال بعد بہت خوش تھا. وہ آئس دل سے خوش تھا. اپنے خاندان کو ایک ساتھ دیکھ کر یہ خوش ہوا کرتا تھا. کافی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ وہاں نہیں. اسے مایوسی ہوئی، لیکن اس وقت اپنی خوشی میں کسی قسم کے دکھ اور مایوسی کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا. تمہارے بابا کسی کام سے شہر گئے ہوئے ہیں. امینہ نے اسے بتانا ضروری سمجھا. کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں آ جا رہا ہوں؟ جہانگیر نے ناراضگی کا اظہار کیا. وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں کیا. جہانگیر بھول جاؤ سب، تمہارے بابا بھی بھول گئے ہیں. اسے واقعی میں ضروری کام تھا. میں نے ہی اسے بھیجا ہے. وہ کل صبح تک آ جائے گا. ایمان اللہ نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس وقت اس جھوٹ سے جہانگیر کا مزاج بہتر ہو سکتا تھا، اس لیے بول دیا. جہانگیر نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلائی. کافی دیر باتیں کرنے کے بعد ایمان اللہ اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے. امینہ بھی اٹھی. جہانگیر کو اس کے کمرے میں جانے کو کہا اور رنزا اور سیف کو اپنے ساتھ لے گئی. جہانگیر سیڑھی چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ بغیر کپڑے بدلے بستر پر لیٹ گیا اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا. منظر ہے اس واقعے کے 1 ہفتے بعد کا. دن کا وقت تھا. نور افزا، خادم علی آج کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے. ماں پارا اور مروہ گھر میں اکیلی تھی. کرامت کام پہ گیا ہوا تھا. نور افزا نے مروہ کو سارا کام سمجھا دیا، اس لیے وہ اسی میں مصروف ہوگی. لیکن پارا اس دن حریر سے ایک اور کتاب لے آئی تھی اور وہ پھر صحن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی. دیوار سے لگی بیٹھی ہوئی تھی. بالوں کی ہمیشہ کی طرح چوٹی بنائی ہوئی تھی. اس بار وہ کتاب غور سے پڑھ رہی تھی، پر اس کے چہرے پہ ایک تشویش تھی. وہ کتاب پڑھ تو رہی تھی پر اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا. اس میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس نے کتاب بےزتی سے بند کر دی. اس بار اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف موڑ لیا، لیکن سورج کی تپش کی وجہ سے اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں سکڑ گئی. اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر اپنے سامنے دیوار کو گھورنا شروع کیا. پتہ نہیں یہ لوگ یہ موٹی موٹی کتابیں کیسے پڑھتے ہیں. وہ اس سے تو ایک گلاس بھی نہیں پڑھا جا رہا. وہ قدرے مایوسی سے بولی. کیا بات ہے مپارا، تم کل پریشان لگ رہی ہو؟ مروہ نے اسے مایوس بیٹا دیکھ کر پوچھا. کچھ نہیں، بس. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اچانک باہر سے آواز آئی. وہ فوراً کھڑی ہوئی کتاب قریب چارپائی پر رکھ دی. اس نے مروہ کی طرف دیکھا. مروہ کندھے اٹھا کر باہر چلی گئی تو مپارے بھی بھاگ کر باہر چلی گئی. دونوں نے گیٹ سے باہر قدم رکھا. باہر کا منظر دیکھ ان دونوں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. کفن پوش وجود کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے. کچھ قریبی گھروں کی خواتین بھی تھی. ایک بوڑھی عورت جو شاید کفن پوش عورت کی ماں تھی، وہ زور زور سے رو رہی تھی. اس کے رونے کی وجہ سے وہاں کھڑی خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کون سی ماں ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے جب وہ اپنی جوان بیٹی کو کفن میں لپٹا دیکھتی ہوگی؟ ان کا ایک آنسو مپارا کے دل کو چھو رہا تھا. ان کے پاس جانا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی ان کی بیٹی کو کیا ہوا، لیکن وہ ان تمام سوالوں کا جواب پہلے سے جانتی تھی. وہ جانتی تھی ان کی بیٹی کو کیا بیماری ہے، اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا. اب یہ کتنا رو رہی ہیں، ان کو کوئی خاموش کیوں نہیں کرا رہا. مپارا اس وقت ان کا رونا بہتر ہے. اس نے گہری سانس لے کر تعصب سے کہا. ہم کسی کو کیا تسلی دیں، ہمارے کون سنے گا. لیکن آپ شروع سے یہی ہوتا آیا ہے. میں اور تم کچھ نہیں بدل سکتے. چلو گھر کے اندر چلتے ہیں. ابا نے دیکھ لیا نا تو ہماری خیر نہیں. کیا میں صرف 5 منٹ کے لیے ان کے پاس جاؤں؟ مپارا نے التجا کے انداز میں کہا تو مروہ مسکرا کر جانے پر رضامندی ظاہر کی. مپارا دوڑ کر اس خاتون کے قریب گئی. اس کے سر پر دوپٹہ تھا. ایک ہاتھ سے دوپٹہ پکڑ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دوسرا ہاتھ اس عورت کے کندھے پر رکھا. عورت نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں سرخ اور سوچی تھی. انہوں نے مپارا کا ہاتھ تھاما. پھر سے رونے لگی. آنٹی روئے نہیں، دیکھیں موت تو برحق ہے. اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی طبیعت ضرور خراب ہو جائے گی. بس صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم تو آئے ہیں اس دنیا سے واپس اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے. مجھے معلوم ہے وہ آپ کے دل کی بہت قریب تھی، پر اس سے طرح رونے سے واپس تو نہیں آئے گی. اس سے اچھا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں. آپ وہ کریں جو ان کے کام آئے. اس طرح رونے سے کیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں. بابا ایک کے سامنے سب باتیں کہے گی. وہاں کھڑی تمام عورتیں اس کی باتیں سن رہی تھیں اور وہ خاتون رونا بھول گئی تھی. وہ یہ دیکھ رہی تھی اتنی چھوٹی سی لڑکی. اسے وہ سب کہہ رہی تھی جو یہاں کھڑی خواتین نے زحمت میں نہ کیا بلکہ خود بھی ان کے رونے میں ساتھ دے رہی تھی. رونا تو چاہے دل ہلکا ہو جاتے ہیں، لیکن رونے والے کے ساتھ خود بھی رونے بیٹھ جانا، انہیں مزید رونے دینا، یہ غلط تھا. وہ میری بیٹی تھی. وہ خاتون اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس سے بات بھی نہیں کری جا رہی تھی. آنٹی مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا. اس طرح خود کو مارنا، زور زور سے رونا، یہ سب اللہ کو پسند نہیں. ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آئے نا. یہاں تو ہمارا امتحان ہے، اسی کو تو آزمائش کہتے ہیں. اللہ ہم سے ہماری قیمتی چیز، یہ قریبی شخص کو لے کر ہی تو ہمارا امتحان لیتا ہے.
اللہ دیکھتے ہیں اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ اس وقت یا تو انسان اللہ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے یا شکوہ۔ ہمیں اسی آزمائش سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ماپارے کی باتوں سے اس خاتون کو سکون مل رہا تھا۔ انہوں نے ٹھنڈی آوری، اس وقت انہیں شاید ماپارہ کی ضرورت تھی۔ جب کسی کے اچھے الفاظ سنتا ہے تو خود بہت بہتر محسوس کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیں انہیں کیا ہوا؟ ماپارہ نے بڑے تحمل سے پوچھا۔ اس کے گردے خراب ہو گئے تھے، جلد از جلد ڈاکٹر نے علاج کرنے کا کہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی اس کا علاج شہر میں ہو سکتا ہے، یہاں کے ڈاکٹر اتنے قابل نہیں۔ لیکن اس کا شوہر اس نے سختی سے منع کر دیا، کہا پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کا علاج شہر جا کر کروائے۔ یہی ہوتا تو ٹھیک، ورنہ اگر مرتی ہے تو مرتی جائے۔ اب خاموشی سے رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو ابھی بہہ جاری تھے۔ کیا کسی کو آنسو پر اختیار ہے؟ کبھی آنسو روکے جا سکتے ہیں؟ یہ تو خوب دینے کے لیے بہتاب رہتے ہیں۔ لیکن آنٹی یہاں ایک مرد ڈاکٹر ہے جو بہت قابل ہے اور شاید مریضوں کا مفت یا آدھے پیسوں میں بھی علاج کرتا ہے۔ جسے ماپارہ کو یاد آیا، وہ مرد ہے، مرد۔ ہمارے یہاں مرد ڈاکٹر کے پاس جانا منع ہے۔ ہمیں یہاں مرد ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں ایک شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی کا مرد ڈاکٹر سے علاج کروائے۔ اگر وہ طلاق دیتا تو میری بیٹی ایسے ہی مر جاتی۔ وہ خاتون اپنا دکھ کا اظہار کر رہی تھی، اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ ایک عرصہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ گزارا تھا، ابھی تو اس کی شادی کروائی تھی انہوں نے۔ اس کی بیماری کے لیے رقم بھی جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا علاج ہر طرح سے کروانا چاہتی تھی، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماپارہ اٹھ کھڑی اور بجھے دل کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی آئی۔ اس نے اس وقت ایک فیصلہ کیا۔ وہ یہ فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ آج سے وہ اس فیصلے پر اپنا خواب کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ وہ یہ سب دیکھ دیکھ کر تھک گئی تھی، اسے مزید ایسے حادثات دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ماپارہ تم 5 منٹ کا کہا تھا اور تم پورے 15 منٹ بعد آ رہی ہو۔ مروہ جھاڑو دے رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر رک گئی۔ آپی وہ میں نے سمجھا رہی تھی، اس طرح نہ روئیں، میں نے ان سے اور بھی بہت کچھ کہا، انہیں میری ساتھ بات کر کے اچھا لگا، ان کا دل بھی ہلکا ہو گیا، لیکن پھر بھی ماں ہے۔ تم نے بھی ایسے بھی کیا کہا کہ وہ رونا بھول کر تمہاری باتیں سن رہی تھی؟ مروہ نے ظفری انداز میں کہا۔ اب میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ ایسے حالات کو نہ سنبھال سکوں۔ وہ جیسے برا مانے گی۔ مروہ مسکرائی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا کام پر لگی۔ ماپارہ نے پھر سے موٹی کتاب اٹھائی اور ایک بار پھر سے اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ آسمان پر گہرا نیلا رنگ چڑھ چکا تھا۔ گاؤں میں ایک بار پھر خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ خادم علی اور نور افزاں گاؤں کی گلی سے گزر کر گھر لوٹ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے آج گاؤں میں کچھ زیادہ ہی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہ دونوں گھر پہنچے۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد مروہ نے دروازہ کھولا۔ مروہ نے سلام کیا اور کچن کی طرف بھاگی۔ 2 گلاس پانی نکال کے ان میں پانی ڈال کر ٹرے پر رکھا، ان کے پاس گئی، انہیں پانی تھمایا۔ مروہ خالی ٹرے پکڑے کچن میں واپس آئی۔ مروہ کرامت کے لیے روٹی بنانے لگی۔ دونوں کو کھانا کھا چکے تھے۔ ماپارہ کمرے سے نکل کر انہیں سلام دے کر کچن میں مروہ کے پاس چلی گئی۔ وہ کچن میں کھڑی مروہ سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ نور افزا نے پانی کے گلاس لبوں سے لگایا۔ سوچنا کیا ہے، میں تو اسی وقت حامی بننے کو تیار تھا۔ خادم علی نے ماپارہ کی طرف دیکھا جو کچن میں ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ پھر بھی ایک بار اگر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، خادم علی نے نور افزا کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ اب وہ دن آ گیا ہے کہ ہم ان سے پوچھ کر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، اور عمر میں بہت بڑا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر نہ ہوتا اگر ہم اس سے پوچھ لیتے۔ بعد میں اگر اس نے کوئی پریشانی پیدا کر دی، اور وہ کرامت بھی تو ہے، اس سے کیا کہیں گے؟ نور افزا ساری بات گروا کر رہی تھی۔ نہ جانے کس بات پر خادم علی غصہ کرتے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کا بھی میں نے سوچ رکھا ہے، بس تم نکاح کی تیاری شروع کر دو، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ حویلی کا منظر ہے۔ رات کے اس وقت حویلی روشنیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حویلی بہت روشن تھی۔ لاؤنج کے بیچ چھت پر ایک خوبصورت بڑا سا فانوس تھا۔ حویلی پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس سفید اور زرد روشنیوں نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا۔ اس وقت جہانگیر لاؤنج میں موجود صوفے پہ ٹانگ جمائے خاصا شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بلیک جینس کے اوپر بلیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کی آستینیں کھنے تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے گھنے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے میں شاید اس کی نظر کا چشمہ تھا جسے اس نے ہونٹوں سے لگایا ہوا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس وقت کتاب اس کی سیاہ سنجیدہ آنکھوں کا مرکز تھی۔ دور سے ایک خوبصورت لڑکی اسے دیکھتے ہوئے مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہائے جہانگیر، اس لڑکی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ جہانگیر اسے دیکھ کر خاصا بدمزہ ہوا۔ وہ کتاب پڑھتے ہوئے کسی کو مخاطب نہیں کرتا تھا اور یہ بات سب کو معلوم تھی، اور اس لڑکی کو بھی، لیکن وہ اس سے غصہ دلانے کے لیے جان بوجھ کے اسی وقت مخاطب کرتی تھی۔ السلام علیکم زائشہ، تم یہاں اس وقت؟ جہانگیر نے
کتاب میز پر رکھ دی اور اپنا چشمہ کتاب کے اوپر رکھ دیا۔ اوم، اس کا مطلب ہے تم باہر رہتے بھی نہیں بھولے کہ تم مسلمان ہو۔ میں نے سوچا کہ تم بھول گئے ہو، تبھی میں نے تمہیں انگریزوں کی طرح مخاطب کیا۔ عائشہ پہلے شرمندہ ہوئی، پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے وہ جہانگیر کو شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں غلط لگا عائشہ؟ جہانگیر نے دانت پیسے کہا، میں وہاں اپنے مذہب، اپنے خاندان، اپنے گاؤں والوں کو کبھی نہیں بھولا۔ اور جب میں ہاتھ ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہی گاؤں والے نا جس نے عائشہ سے یاد دلاتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ بہت ایک غلط فہمی کے شکار تھے، بعد میں وہ معاملہ بھی سلجھ گیا تھا۔ عائشہ تم شاید باتیں بھولنے لگی ہو۔ وہ اپنا غصہ روک رہا تھا۔ عائشہ سے غصہ دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جہانگیر کو کون سی باتوں میں غصہ آتا ہے اور جان بوجھ کر وہی باتیں کرتی تھی۔ جہانگیر، میں تمہارے متعلق کچھ نہیں بولتی، خاص طور پر جو ہمارے بچپن میں طے ہوا تھا۔ وجہ سے اس کے تھوڑا قریب آئی۔ جہانگیر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ مزید اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، کافی عرصے سے اکیلا رہا، اب وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ جہانگیر، یا تم عائشہ کوئی ضروری بات ہے بتاؤ، ورنہ میرے پاس ہزاروں کا ضروری کام ہے۔ اس نے غصے کی وجہ سے مٹھیاں بیچ رکھی تھی۔ میں تو بس تم سے ملنے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ مل لیا، اب جا سکتی ہو۔ اب میں وہ جہانگیر نہیں جو لوگوں پر فضول میں وقت ضائع کرتا تھا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اس بار میں یہاں کچھ بڑا کرنے آیا ہوں، جس کے لیے مجھے بیکار لوگوں سے دور رہنا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکل گیا۔ اس نے وہ سب کہہ دیا جس سے پل بھر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اپنی بند مٹھیاں کھول کر سینے چڑھنے لگی۔ شاید اس وقت وہ آمنہ سے ملنے جا رہی تھی۔ رات کا طریق اندھیرا، آسمان اب ہلکے رنگ میں ڈل رہا تھا۔ گاؤں والے اپنی فصلوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے نکل گئے تھے۔ آج کے دن خادم علی نے کام پر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہ چارپائی میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حسب معمول ماپارا اب تک سو رہی تھی۔ آج خادم علی خوشگوار مزاج میں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، خادم علی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کرامت نے فوراً سر اٹھا کے نہیں دیکھے۔ کیسا فیصلہ؟ ماپارا کے لیے ایک رشتہ ہے جو کہ مجھے اور تیری ماں کو اچھا بھی لگا ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے تم لوگوں کو بتاؤں، پھر فیصلہ کروں۔ ویسے بھی حتمی فیصلہ میرا ہی ہوگا، لیکن تم لوگوں کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور یہ رشتہ ضرور حریرہ کی اماں کی طرف سے آیا ہوگا۔ کرامت نے غصے سے کہا، غصے کی بات نہیں، لڑکا اچھا ہے اور میں اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، پھر بھی ماپارا سے پوچھ لیں گے، تو فکر نہ کر۔ خادم نے سب سوچ رکھا تھا، انہیں کرامت کو کیسے راضی کرنا ہے اور پھر ماپارا کو۔ وہ سب سوچ کر رہے تھے۔ ابا وہ چھوٹی ہے، اس کی عمر تو دیکھیں، اور لڑکا اس کی عمر کتنی ہے؟ کرامت کو معلوم تھا یہی کتنی لڑکیوں کی شادی کی عمر سے کہیں بڑے مردوں سے ہوئی ہے۔ اس کی عمر 22 یا 23 سال کی ہوگی۔ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ماپارا پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اور اس شہر بھی لے کے جا رہا ہے اور اسے اچھی زندگی دے گا۔ اب اگر تم اتنے اچھے رشتے کو ایک ایک منع کر دو گے، ابھی چھوٹی ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خالد کو انہوں نے صریح جھوٹ کہا۔ یہ کرامت کو راضی کرنے کا طریقہ تھا۔ کرامت کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، بس ایک بار ماپارا سے ضرور پوچھیے گا۔ کرامت احتجاجی انداز میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ورما جاؤ، جا کر ماپارا کو جگا دو اور اس سے کہہ دینا مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ نور افزا کے کہنے پہ ماپارا کو جگانے چلی گئی۔ ماپارا اٹھ تو گئی تھی، لیکن اماں کو اس سے کیا ضروری بات کرنی ہے؟ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اجرت منہ دھو کر بال باندھ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ اس نے ناشتہ کیا ہی تک نور افزا آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماپارا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نور افزا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اماں، آپ اس سے اجازت کیوں مانگ رہی ہیں؟ ماپارا نے حیرت سے پوچھا۔ تو اس سے اجازت تھوڑی مانگ رہی ہوں، بس یہ کہہ رہی ہوں میں نے تمہارے ابا نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے بنیں سکڑی۔ تمہاری شادی کا۔ دیکھو ماپارا، لڑکا بہت اچھا ہے، خود کماتا ہے، ایک کمائی بھی اپنے باپ کا نہیں کھاتا۔ وہ شہر کا لڑکا ہے، اور اگر تم وہاں جا کر پڑھنا چاہتی ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بہت احتیاط سے کہہ رہی تھی۔ لیکن اماں، میں نور افزا اس کی بات نرمی سے کاٹ کر کہا، تم سوچ کر دیکھو، تم شہر جا کر پڑھو گی اور تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے۔ تم بس سوچ کر دیکھو ایک بار۔ بھائی کیا کہتے؟ اس نے ان سے بات کی۔ ہاں، وہ مان گیا۔ تم بھی مان جاؤ۔ دیکھ، شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ تیری دادی نے تو اسی عمر میں 2 بچوں کو جنم دیا۔ لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ نور افزا آہستہ سے اس کا ہاتھ پھاڑ رہی تھی۔ اس حساب سے تو پہلے آپ ہی کی شادی ہونی چاہیے، وہ اس عمر میں بہت بڑی ہیں۔ مبارک کی بات تو نور افزا نے ماتھا پیٹا اور خود بھی اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ پاگل لڑکی، رشتہ تو تیرے لیے آئے ہیں نا،
وہ بھی تیرے پسند کا۔ کہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کو اور ابا کو ٹھیک لگے۔ پہلے تو وہ منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے خوابوں کے سامنے اپنی خوشی نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ اس کا خواب پورا ہوگا، یہ بڑی بات تھی۔ نور افزا نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھ کر پیار سے مسکرا دی۔ مپارا بھی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ کر مسکرائی۔ نور افزا وہاں سے چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد مپارا نے ٹھنڈی آ پڑی۔ وہ خوش تو نہیں تھی اس رشتے سے، لیکن اس نکاح سے جو پیشکش سے مل رہی تھی وہ اس سے بہت خوش تھی۔ آخر وہ اپنے خواب کے بہت قریب پہنچ رہی تھی، بہت قریب۔ نکاح سے ایک رات پہلے کرامت آج حویلی جا رہا تھا۔ جہانگیر سے اس کی اچھی دوستی تھی اور جہانگیر کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ جہانگیر بھی اس کی بہت قریب تھا۔ اس نے آج تک کرامت کو اپنا ملازم نہیں سمجھا، وہ اسے ہمیشہ اپنے بھائیوں جیسے ہی سمجھتا تھا۔ آج کرامت اسے کسی بات پر قائل کرنے گیا تھا اور جانتا تھا جہانگیر اسے کبھی انکار نہیں کرے گا اور اس کی بات ضرور سنے گا۔ اس وقت کرامت حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ گارڈ پہلے جہانگیر سے اجازت لینے گئے۔ جیسے ہی جہانگیر نے کرامت کے آنے کی خبر دی تو فوراً اسے اندر آنے کو کہا، لیکن گارڈ نے اسے باہر آنے کو کہا کیونکہ کرامت نے پہلے ہی اندر آنے سے انکار کر دیا۔ جہانگیر مسکرا۔ وہ آج بھی خود کو ایک ملازم ہی سمجھ رہا تھا اور وہ جانتا بھی تھا کہ یہ بات اسے پسند نہیں، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ جہانگیر گیٹ پہ آیا، اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس کیا اور اسے گلے سے لگایا۔ جہانگیر گیٹ پہ آیا، اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس کیا، اسے گلے سے لگا لیا۔ اتنے سالوں میں اس نے بھی کرامت کو بہت یاد کیا۔ رسمی حال احوال کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ تمہیں میرے آنے کی خبر کب سے ملی اور تم آج مجھ سے ملنے آئے ہو؟ جہانگیر نے خفگی سے کہا۔ چھوٹا چھوٹا مجھے کیا پتا تھا آپ کو یاد رہوں گا۔ کرامت کو شرمندگی ہوئی۔ میں اپنے قریبی لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا کرامت، میں نے ہمیشہ تمہیں یاد رکھا جس طرح میں نے حسن اور سیف کو یاد رکھا۔ جہانگیر نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے اور اس کے ساتھ گلی میں ٹہلنے چلا گیا۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ دوبارہ حویلی کی راہ لی۔ کرامت کو لگا کہ اب وہ اپنی بات کہے جس کے لیے وہ یہاں آیا ہے۔ چھوٹے سرکار، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے بات تو مجھے چھوٹے سردار کہہ کر مخاطب مت کرو۔ دوسری بات مجھے آپ نہیں تم کہا کرو۔ اس نے سختی سے کرامت کو ٹوکا۔ اب تم اس سے بڑے ہیں عمر میں بھی اور میں تمہارا دوست ہوں۔ دوستوں کو نام سے اور تم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اب تم کہو کہ تم نے کیا بات کرنی ہے۔ کل میری بہن کا نکاح ہے، مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے۔ میرا وہاں جانا ضروری ہے ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ کل بہت کام ہوگا اور ابا اکیلے نہیں کریں گے۔ آپ کے علاوہ میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک ہی سانس میں کہہ کر روکا۔ جہانگیر اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے کرامت کو آگے کہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ اس سے بولنے لگا تو اگر کل میری طرف سے چلے جاتے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی بات مکمل کی۔ میں ضرور جاؤں گا کرامت، یہ بات تم مجھ سے بغیر گھبرائے بھی کر سکتے ہو۔ اس میں اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرایا۔ کرامت نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ جہانگیر کو اس رات کا واقعہ یاد آیا لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں نے گھر میں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے وہ خاموش ڈال بتا۔ جہانگیر کو یہ ضرور لگا کہ نکاح مربا کا ہوگا تو وہ مان گیا، اگر اسے معلوم ہوتا نکاح مپارا کے ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا۔ الوداعی کلمات کہنے کے بعد کرامت شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نکاح کا دن، آج کے دن مپارا اگر خوش بھی ہو تو اداس بھی تھی۔ اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اسے اپنی پوری زندگی کسی اور کے نام کرنا تھا اور اس وقت سرخ رنگ کی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس وقت سرخ رنگ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت سرخ رنگ کے ساتھ اس نے ہاتھوں میں سرخ چنی پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ مہندی سے سجے ہوئے تھے جس کا رنگ بہت گہرا تھا۔ کبھی وہ مہندی سے ڈھکے اپنے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ہاتھوں میں پہنی سرخ چڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ باقی دونوں کی نسبت آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، شاید اس کے سرخ رنگ کا کمال تھا۔ حریرہ اس کو بہت اچھی طرح سے تیار کر رہی تھی۔ اس نے چپکے سے اپنے پرس سے سرخ لپسٹک نکالی، تھوڑی سی جھک کر اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو مبارہ ہونٹ ہلائے بغیر پوچھ رہی تھی۔ سرخ لباس کے ساتھ سرخ لپسٹک ہی اچھی لگی۔ وہ لپسٹک لگا کر پیچھے ہٹ کی اور میرے چہرے پر سرخ تھپڑ کے ندان بھی سرخ لپسٹک کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مزے کیا رہو۔ حریرہ باز کر کے اب مجھے پہلے ہی بہت پریشانی ہو رہی ہے، لگتا ہے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ اس کو یکدم پریشانی نہ آن گے رہی، یہ سب شادی سے پہلے ہوتا ہے، اس کی زیادہ فکر مت کر۔ اور یہ ایک منٹ، حریرہ نے چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ ہاں اب تم اصل دلہن لگ رہی ہو۔ اپنی بات پر خود تو ہنسی تھی، ساتھ میں مبارہ بھی ہنس پڑی۔ نور افزا مروہ پارک کے ساتھ کتنے صحن میں آئی۔ آج یہ خالی صحن خوبصورت پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔
ان پھولوں کی خوشبو ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ صحن میں بہت سی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور 2-3 کرسیوں کے درمیان ایک پردہ لگا تھا۔ لڑکوں کی طرف اس کے لوگ بیٹھے تھے جبکہ لڑکیوں کی طرف گاؤں کی کچھ خاص لوگ موجود تھے۔ جنگیر کو اپنا وعدہ یاد تھا تو وہ صبح سے ہی تمام تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ اگر وہ بتاتا تو اس وقت یہاں موجود نہ ہوتا۔ وہ اس وقت خادم علی کی گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے سفید قمیض شلوار پہنا ہوا تھا جس کی آستینیں حسن معمول کونے تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھنے بھورے بالوں کو ایک ہاتھ کی گھڑی سے پیچھے کیا جو کہ اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی کے آنے سے پہلے نور افزا نے جوس کا گلاس مپارا کے حوالے کر دیا۔ پہلے تو اس نے صاف منع کر دیا لیکن ان کی گپے نے اس نے چند گھونٹ لیے۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ جہانگیر خادم علی دلہن کی طرف آئے۔ جہانگیر کو پہلی مرتبہ اس کے ہر رسم دولہے کو دیکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ کیوں آیا وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے پردے کے اس پار نظر ڈالی۔ جہانگیر کو تھوڑا سا شک ہوا۔ پردے کے اس پار کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن جو کچھ اس نے دیکھا اس سے صاف ظاہر تھا وہ کوئی کم عمر لڑکا نہیں بلکہ تقریباً 40 سال کا آدمی تھا۔ جہانگیر نے سرخ بال میں بیٹھی ماپارا کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں ماپارا سے ہٹ کر مربع پر جم گئی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر سرخ لباس میں بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ نور افزا نے ایک ہاتھ سے اس کا کندھا اور دوسرے ہاتھ سے سر پکڑ رکھا تھا۔ یہ تو وہی دونوں ہیں جس میں نے بچائے، لیکن جو سرخ میں بیٹھی ہے اس کی عمر تو شاید بمشکل 15 سال ہوگی۔ وہ آدمی جو اس پار بیٹھا ہے وہ تو او میرے خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماپارا سے دوبارہ پوچھے گا جس کا اس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں جواب دیا۔ وہ تیسری بار پوچھنے والے تھے کہ جہانگیر نے انہیں روک دیا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ چیخا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قاضی نے پوچھا۔ یہ غلط ہے، یہ لڑکی ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی اور یہ آدمی وہ پردے کے اس پار آیا اور اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھنے میں ہی اس سے 20-25 سال بڑا لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کی اتنی سمجھ ہے یا نہیں؟ وہ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا تناسب بھاری ہو رہا تھا۔ سردار کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہاں کر ہمارے فیصلوں پر بات کرنے لگو۔ خادم علی غصے سے کہا۔ ان دونوں کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے انکل، آپ غلط کر رہے ہیں۔ جہانگیر نے ان کی بات پر غور کیے بغیر نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں گاؤں میں ایسی ہی شادی ہوتی ہے۔ تم ولیج سے آئے ہو تبھی تمہیں عجیب لگ رہا ہے۔ ہاں بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہاں صدیوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ ارے بھائی میں نے 10-12 لڑکیوں کی شادی کروائی ہے جن میں سے کچھ اس کی عمر کی تھی اور اس کو پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ الگ وجہ سے ان کی شادیاں ابھی تک جاری ہیں۔ اس بار ہریرا کی ماں نے کہا۔ بہت ساری ایسی باتیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کھلے منہ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 8 سالوں میں وہ کچھ نہیں بدلا، کسی نے بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ میں اکیلا پس رہا تھا اور اب شاید دوبارہ اکیلا ہوگا۔ مولوی صاحب اس لڑکی کو دیکھیں، اسے ہوش نہیں، کیا یہ نکاح جائز ہوگا؟ جب وہ ہوش میں نہیں تو اس کی رضامندی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نکاح درست نہیں، وہ کسی بھی قیمت پر اس شادی کو روکنا چاہتا تھا۔ یہ بے ہوش کیسے ہوگی؟ مولوی صاحب نے ایک نظر بے ہوش ماپارا پر ڈالی اور خیرت سے کہا۔ ایسے کیسے بھائی؟ ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں، اب یہ شادی ہر صورت ہوگی۔ اس آدمی نے کندھے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تو یہ سارا معاملہ پیسوں کا ہے؟ جہانگیر نے پہلے آرام سے کہا۔ اس بار اس نے ایک لفظ چبا کر ایک ایک کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ہمارے پیسے واپس کر دو یا لڑکی سے میرا نکاح ہونے دو۔ اس انداز پیستے ہوئے کہا۔ نکاح ہوگا، اس رقم سے تو میں نے تو اپنے سارے قرضے اتار دیے۔ خادم علی نے گھبرا کر کہا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، مجھے یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ یہاں سے نکل جاؤ اور تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ جہانگیر نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کی رقم واپس کر دیں۔ تم ان کو تو بھیج دیا، اب اس لڑکی سے کون شادی کرے؟ یہاں شادی کے دوران لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ رشتہ ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہریرا کی ماں نے غصے سے کہا۔ تم بیچاری کی زندگی خراب کر دی، وہاں بیٹھی ایک عورت نے کہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیا سن رہا ہے۔ کیا برباد کر دی زندگی؟ کیا آپ نے اس کی عمر دیکھی ہے؟ محض 15 سال کی بچی ہے، یہ اس کی شادی کی عمر نہیں۔ لوگوں کو لڑکیوں کی شادی کتنی جلدی کیوں ہے؟ اس رشتے کے حقوق بھی نہیں جانتی، ایک معصوم بچی کی معصومیت چھین رہے تھے۔ یہ سب چیزیں باہر کے ملکوں کے لڑکے اور لڑکیاں سوچتے ہیں، ہمارے گاؤں کی کچھ اصول ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی بات کہوں جو آپ کو پسند نہیں، بہتر ہوگا آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے اپنی مٹھی بھیج لی، غصہ اس کے اندر بڑھتی آگ کی طرح جل رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام خواتینیں وہاں سے چلی گئی۔ جہانگیر کو اب یہ سارا معاملہ سمجھنا تھا جو پوری طرح الجھ چکا تھا۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ وہ آج پھر جذباتی ہو گیا تھا اور شاید گاؤں والے پھر کوئی فیصلہ کریں گے اور ایک بار پھر اسے اپنے خاندان سے دور جانا پڑے گا۔ دیکھیں، اس نکاح کو روکنا میرا فرض تھا کیونکہ یہ غلط نکاح تھا، ناجائز ٹھہرا جاتا۔ اب مجھے جانا ہوگا، کل تک قیامت آ جائے گا۔
میں اس سے معذرت کر لوں گا اور میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور شاید اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ایسے کیسے صرف معذرت کر کے چلے جاؤ؟ آپ کون دے گا اسے اپنا بیٹا؟ ہاں بتاؤ۔ ہریرا کی ماں جیسے آج چپ رہنے والی نہیں تھی۔ تمہیں اس سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہوگا، ورنہ سب گاؤں والوں کو اٹھا اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر کسی بدنامی ہو یا نہ ہو ماں پارا کی ضرور ہوگی۔ تمہاری وجہ سے پورا گاؤں اس کے بارے میں باتیں کرے گا۔ کوئی زبردستی جو مجھ سے اس سے نکاح کرنا پڑے گا؟ نہیں کروں گا میں کسی سے بھی نکاح۔ ایسے سانس لینے کی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، کیسے کسی لڑکی سے شادی کے ایک معصوم کی زندگی برباد کر سکتے ہیں؟ ویسے کبھی نہیں کر سکتا۔ پلٹا وہاں سے چلا گیا۔ رات کے ڈلتے ہی آسمان پر ستارے نمودار ہوئی۔ تاریک آسمان ہیروں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ کل رات کا گیا کرامت واپس آ چکا تھا۔ وہ کل کے بجائے آج آیا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب آج وہ جب سب سو رہے تھے، اس نے پورے صحن کو دیکھا سے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ لیکن کیا؟ اس ایسا جھٹکا سونے ہی والا تھا کہ اس نے مروہ کو کچن کی طرف جاتے دیکھا۔ تو جاگ رہی ہے؟ اس کے قریب گیا۔ بھائی آپ آ گئے۔ بھائی آپ نے ان سردار کے بیٹے کو کیوں بلایا تھا؟ انہوں نے سب خراب کر دیا، سب خراب۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کرامت کے پوچھنے پر مروہ نے سب کچھ بتایا۔ اور شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا چکی تھی۔ کرامت کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اسے اپنی حماقت کا شدید غصہ آیا۔ اسے یہ سمجھ آیا کہ اس نکاح سے ایک دن پہلے شیر کیوں بھیجا گیا تھا۔ ایک وہی تو تھا ماں پارا کی فکر کرنے والا، اور ابا نے کہا وہ کل سے اس کی کوئی ایسا ہی رشتہ ڈھونڈیں گے۔ بھائی انہیں پیسوں سے محبت ہے، ہم سے نہیں۔ تم فکر مت کرو، کچھ کرتا ہوں۔ جب تک میں نہ ہوں تو میں پارا کے پاس رہنا، اس سے بالکل دور مت جانا۔ جاؤ جاؤ سو جاؤ، میں آتا ہوں۔ کرامت اس وقت حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ جہانگیر کے آدمیوں کہنا تھا کہ اسے کسی سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن کرامت نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ ابھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ گارڈ کو مجبوراً دوبارہ جہانگیر کو بلانے گئے۔ اب گارڈ جہانگیر کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ جہانگیر سر جھکایا ہوا تھا۔ کل جس طرح وہ خوش و خرش سے سر اونچا کر کے کرامت سے مل رہا تھا، آج اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ تم اتنی جلدی آ گئے، تمہیں تو کل آنا تھا۔ جہانگیر نے اپنے لہجے پر سکون رکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نہیں جانتے اب پورا گاؤں میری بہن کے بارے میں کیسے باتیں کرے گا؟ لڑکے نے اس شادی کے دن چھوڑ دیا۔ کرامت کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ حالانکہ جو ہونا تھا وہ صحیح تھا، لیکن کرامت صرف یہ سوچے پاگل ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ لڑکا جہانگیر کو جیسے اس لڑکا بولنے پر غصہ آیا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر خود کو پرسون کیا۔ وہ لڑکا نہیں تھا کرامت، وہ 40 سال کا آدمی تھا۔ یہ پیسوں سے خریدا گیا رشتہ تھا۔ مجھے پتا چلا کرامت وہ جھوٹی شادی کے ذریعے کم قیمت پر لڑکیاں خریدتے ہیں اور پھر آگے زیادہ پیسے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ جہانگیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اور اس سب میں میری بہن کا کیا ہوگا؟ اب اس سے کون شادی کرے گا؟ کرامت صرف ایک بات سے پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی بڑی بات نہیں کرامت، وہ ابھی چھوٹی ہے، سارے گاؤں والے اس بات کو بھول جائیں گے، تم بھی بھول جاؤ۔ اس بات کو کیسے بھول جاؤں؟ ابا مار دیں گے اسے۔ آپ نہیں سمجھ رہے۔ اس نے جہانگیر کے ہاتھ پر کندھا اٹھایا۔ میں اس سب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا جو غلط۔ آپ میری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کرامت نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کو معلوم ہے نا میں آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اس سے نکاح نہیں کیا تو ابا پھر سے اس کی شادی کسی ایسے شخص سے کر دیں گے، تب کون بچائے گا اسے؟ وہ رو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کا باپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بچی ہے کرامت، جہانگیر نے چہلا کر کہا۔ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، بچی ہے۔ مجھے اس وقت صرف آپ پر بھروسہ ہے، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ جہانگیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس قدموں میں گر گیا۔ ٹھیک ہے کرامت، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اٹھو، تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کرتا ہوں۔ جہانگیر نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ یاد رکھیے گا مجھے صرف آپ پر بھروسہ ہے۔ جیسے اس نے جہانگیر کو یاد دلایا۔ اس کی بات پر جہانگیر پھیکا مسکرائے۔ کسی کے ساتھ غلط نہ ہو جائے، یہ سوچ کر ہمیشہ خود کے ساتھ غلط ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بے خبر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا شاید وہ اس رشتے پر کبھی راضی نہ ہوتا۔ وہ ایک مضبوط آدمی تھا، لیکن ایسے حالات میں کمزور پڑ جاتا تھا۔ صبح سب کے جاگنے سے پہلے ماں پارا جاگ گئی تھی۔ آسمان پر ہلکے نیلے رنگ لے چکا تھا۔ ماں پارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دونوں سر زور سے دبایا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور آنکھیں بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار کا سہارا لے کر باہر نکل رہی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے ابھی تک یاد نہیں تھا کہ کل اس کا نکاح تھا۔ جب وہ لڑکھڑائی تو کرامت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اتنی جلدی کیسے جاگی؟ کرامت نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ ابھی تک سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کرامت اس کا سر دبانے لگا۔ ماں پارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کرامت مسکرائی، لیکن وہ نہیں مسکرائی۔ ارد گرد دیکھ کر اس کے ذہن میں دار ہوا۔ یہاں کل تو میرا نکاح ہونے والا تھا، تو یہ کرامت خاموش رہا۔ کل کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ کیا
یہ لڑکی والے نے انکار کر دیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال بڑھ رہے تھے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ جیسا میں کہوں ویسا کرو، تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہوگا، اس نکاح میں صرف میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور اس بارے میں کچھ نہیں ہوگا، اس بار کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن میں پارا نفی میں سر اڑا تھی۔ لیکن یہاں کل کیا ہوا بھائی؟ گاؤں میں میری بدنامی تو کل تو کچھ نہیں ہوا تھا، پر آنے والے کل میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کرامت کی آنکھیں سرخ تھی اور رات بھر سویا نہیں تھا۔ آج کی صبح جو ہوتا شاید وہ برداشت نہ کر پاتا۔ خادم علی کو پیسوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں پیسے سے پیار تھا اور وہ جان گئے تھے پیسہ کمانے کا ذریعہ۔ اب تو وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ کرامت اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑے گھر سے باہر لے جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے۔ کرامت اسے جہانگیر کی بتائی ہوئی جگہ پر لے آیا۔ حویلی سے تھوڑے فاصلے پہ ایک سنسان سڑک پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا مکان بنا تھا جہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ حویلی اور یہ گھر کا گاؤں کے آخری سرے پر آباد تھا جہاں سے شہر کی سڑک گزرتی تھی۔ اسے گھر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں 2-3 گول میزیں رکھی ہوئی تھی اور میزوں کے گرد کرسیاں تھیں۔ کرامت اب باہر کھڑا جہانگیر کا انتظار کرتا۔ اس کے خیال میں کس قسم کا شک نہیں آیا۔ اسے یقین ہے جہانگیر آئے گا، اس نے وعدہ کیا وہ ضرور آئے گا۔ جہانگیر وعدہ خلاف نہیں تھا۔ اسے وہاں بھی 5 منٹ ہوئے تھے انتظار کرتے ہوئے کہ دور سے جہانگیر قاضی 2 گواہوں کے ساتھ جیپ میں آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ تمہیں لگا میں نہیں آؤں گا؟ جہانگیر نے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کے کہا۔ ایسا کہہ سکتے ہیں آپ مجھ پر شک ہو؟ جہانگیر نے نفی میں سرایا۔ وہ دونوں گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ مپارا نے کرامت اور پھر جہانگیر کی طرف دیکھا۔ اس کی گردن نکال میں ہل رہی تھی۔ وہ اٹھی اور کرامت کو کھینی سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ بھائی میں کسی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں سے لے چلو۔ سب کو اتنی جلدی کیوں ہے میری شادی کرنے کی؟ جہانگیر اچھا لڑکے ہے مپارا، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرے گا، تم اس کے ساتھ بہت خوش ہوگی۔ مپارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے بڑا ہے بھائی، اور وہ سردار شی ایک لفظ بھی نہیں۔ اس نے مپارے کے آنسو صاف کیے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہی ہے وہ تو جہانگیر سے بھی بڑا تھا۔ قاضی صاحب نے کچھ دعاؤں کے بعد مپارا سے اس کی رضامندی مانگی۔ جہانگیر کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی جذبات سے آری بہت سنجیدہ بیٹھا تھا۔ وہ اس سے چھوڑ کر ہلکا پھلکا ہو رہا تھا کہ اپنے گھر میں لوگوں کو ان سب کو کیا کہے گا کہ اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ وہی جہانگیر جو ان سب کے خلاف تھا، آج وہ خود وہی کام کرنے جا رہا تھا۔ دونوں طرف سے نکاح کی رضامندی لی گئی۔ اب ان سے کاغذ پر سائن لیے جا رہے تھے۔ دستخط کرتے وقت ان کے دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جہانگیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی ان حالات میں سے نکاح کرے گا، اور مپارا بس ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نکاح کی رسم ختم ہو چکی تھی۔ جہانگیر کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ خالی نظروں سے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ مپارا آپ کے ساتھ جائے گی، وہ بھی ابھی؟ کرامت نے جیسا یک بار دیگر دھماکہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہانگیر نے ایک نظر گھبرائی ہوئی مپارا کی طرف دیکھا اور فوراً اس سے ہٹ کر کرامت کی طرف الجائی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو بس کر، اب اور کس بات کی اسے سزا مل رہی ہے۔ کرامت اس کے قریب گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ صبح سویرے میں سب کو کیسے سمجھاؤں گا؟ کرامت دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میرے لیے بہت مشکل ہوگی۔ جہانگیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری خاطر ایک آخری بات، اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے ویسا ہوگا، کرامت نے التجائی انداز میں کہا۔ جہانگیر نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ آخر اس کی بات کیوں سن رہا ہے؟ وہ انکار کر سکتا تھا اس شادی میں شرکت نہ کرنے سے، اس شادی میں مداخلت نہ کرنے سے، یا اس شادی پر راضی نہ ہو کر، لیکن وہ یہ سب کر رہا تھا کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے کرامت، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اس بار جہانگیر کا لہجہ صاف تھا۔ جہانگیر مپارا کو لے کے حویلی جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ جیپ میں وہ خود چلا رہا تھا۔ مپارا اس کے ساتھ والی سیٹ پر باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی اور گاؤں کی حسین منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے پہلے گاؤں کی خوبصورتی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے دنوں کی نسبت آج وہ بہت اچھی ہوا سے چل رہی تھی۔ مپارا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور ان ہواؤں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ ان چند دنوں نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد جہانگیر نے جیپ روکی۔ ہم حویلی پہنچ گئے ہیں، جہانگیر نے اس کی بند آنکھیں دیکھ کر کہا۔ مپارا کی آنکھیں ہموار بند تھی، وہ شاید سو گئی تھی۔ مپارا ہم حویلی پہنچ گئے ہیں، اس بار کی آواز بلند تھی۔ مپارا اٹھ کر سیدھی ہوئی۔ اس کی نظر حویلی میں پڑی، لیکن اس بار اسے یہ حویلی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ وہ اس حویلی میں جانے سے اتنی ڈر رہی تھی کہ وہ پیلی پڑ گئی اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ فکر مت کرو، اس وقت صرف میرے دادا جان جاگ رہے ہوں گے، وہ بالکل بھی غصہ نہیں ہوں گے، وہ بہت اچھے ہیں اور صرف صورتحال کو مجھ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مپارا سے زیادہ خود کو سمجھا رہا تھا۔
وہ जीप से नीचे उतरी तो जहांगीर भी नहीं उतर गया। दोनों एक साथ घर के अंदर जा रहे थे। जहांगीर जानता था इस हवेली में सिर्फ एक शख्स सुबह के वक्त बेदार होता है, वो शख्स इसकी बात जरूर सुनेगा। हसरत और अमानुल्लाह इस वक्त बड़े सोफे पर बैठे थे। इनके एक हाथ में तस्वीर थी और दूसरे सोफे की पश्च पर फैलाई हुई थी। इनकी आंखें बंद और होंठ मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, जहांगीर ने इन्हें मुखातिब किया। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेर। आंखें खोले बगैर इस्लाम का जवाब दिया। इनकी मुस्कुराहट मजीद इजाफा हुआ। दादा जान, मैंने कहा। इसकी बात अधूरी थी कि अमानुल्लाह की आंखें खुल गई। इन्होंने नजर फेर कर जहांगीर को देखा और कुछ फासले में खड़ी मापारा को। मापारा घबरा कर जहांगीर के पीछे छुप गई। अमानुल्लाह संजीदे से दोनों को देख रहे थे। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। क्या किया है तुमने? इन्होंने नासमझी से पूछा। निकाह किया है मैंने। इसने दादा जान, मेरी बात सुनिएगा पहले, जहांगीर ने घबराते हुए कहा और इनके करीब कदमों में जाकर बैठ गया। क्या कहा? फिर से कहना। तुमने क्या किया है? दाऊद अलवी गेट पर खड़े होकर सुर्ख चेहरे के साथ कहा। आज वो सारी नाराजगी छोड़कर प्यार मोहब्बत से मिलने आए थे, लेकिन शायद इन बाप बेटे के दरमियान कुछ ठीक नहीं हो सकता। जहांगीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खौफ से इसकी आंखें फैल गई, खौफ से भरा हुआ था। इसकी सांसें हल्की में अटकी। मापारा अपनी कदम पीछे ले रही थी। जहांगीर खड़ा हुआ बेमुश्किल पीछे मुड़ा। इसका सर झुका हुआ था, उसे नजरें नहीं में बुला पड़ा था। वो इन सब में ये भूल गया था कि मापारा इसके साथ आई है और वह इस वक्त इतनी घबराई हुई हो गई। ये कैसा शोर है? आमने सीढ़ियां उतरी। दाऊद आप आ गए? जहांगीर से मिले? अमीना की नजर मापारा पड़ी। जहांगीर के बीवी से भी मिल चुका हूँ। नजर जहांगीर पर मरसूल करते उन्होंने अमीना को जवाब दिया। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ये क्या कह रहे हैं? जहांगीर की बीवी कहाँ से आ गई? अमीना नासमझी से बोली। माँ साईं, मैंने निकाह की है इस लड़की से आज ही। जहांगीर किसी की तरफ देखे बगैर बोल रहा था। वो बातों को घुमा फिरा करने का आदी नहीं था, वो साफ बात करता था। आमना ने मापारा की तरफ देखा, फिर जहांगीर को देखा और समझ गई कि इसने किससे शादी की है। वो बिजली की रफ्तार से इसके पास पहुंची, उसे जोर से थप्पड़ मारा। मापारा ने अपने गाल पर हाथ रखा। इसकी आंखें नीम हो गई। तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से निकाह किया? कहा तुम जैसी मामूली लड़की, कहा मेरे शहजादे बेटा। और वैसे छोड़ते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। जहांगीर फौरन मुबारक पास कैसे पकड़कर अपने पीछे छिपाया। दाऊद अलवी जेब में हाथ डाले आराम से खड़े थे। वो जफरी अंदाज में यूं हंसे जा रहे थे जैसे चंद साल पहले इसे यहाँ से बेचकर कुछ भी नहीं हुआ। इसे अभी तक गांव वाले की सोच बदलने का भूत सवार था और शायद इस बार बदलने के चक्कर में खुद ही मुसीबत में फंस गया। माँ साहब, आप क्या कर रही हैं? ये मेरी बीवी है, इसकी इज्जत करना आप सबका फर्ज है। इसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ इज्जत से पेश आने की यही वजह काफी है। काफी नहीं क्या? वो होश में नहीं था, इसलिए इसने नहीं मालूम था वो क्या कह रहा है। वो ठीक कह रही है मीना। अब जो हुआ है वो हो गया। इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, वरना वो हमसे पूछे बगैर ये कदम नहीं उठाएगा। अमानुल्लाह हमेशा की तरह आज भी जहांगीर के साथ रहे थे। बाबा पास करें, आप हमेशा यही करते हैं, इसलिए वो ऐसे कदम उठाता है। इसे मालूम है कोई है जो इसके साथ देगा। वो हाथ उठाकर कह रहे थे। इसे ये पसंद नहीं था कि अमानुल्लाह हमेशा इसका साथ दें। मैं जानती हूँ इसने जहांगीर को बहकाया होगा। इसके दिल में हवेली की मालकिन बनने की ख्वाहिश पैदा हुई थी। आमना की आंखों में सुर बेजारी सख्त दिखाई दे रही थी। वो सात नजरों से इसे देख रही थी। बस करें अम्मा साईं, इस सब में इसे कोई कसूर नहीं है। वो हर लफ्ज पर जोर देकर कह रहा था। इसने मुबारक का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया। जहांगीर की इस हरकत पर आमना साख्त खड़ी से देख रही थी। वो बेटा जिसने कभी आंख उठाकर माँ से बात करने की आवाज नहीं उठाई, आज इस लड़की के लिए इनसे इस लहजे में बात की। दाऊद अलवी अपने बाप के पास जा खड़ा हुआ। मैंने कहा था ना, ये सुधरने वाला नहीं। कहा था इसे वापस ना बुलाएं, वहां बैठकर कुछ बन जाता। अब यहाँ बैठकर बीवी के इशारों पर चलने वाला सन मरीद बन जाएगा। दाऊद बुलंद आवाज कर वहां से चले गया। अमीना भी इनके पीछे वहां से चली गई। मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ गलत किया है, मानुल्लाह ने खुद से कहा और फिर मुस्कुरा दिए। जहांगीर इसे कमरे में ले जाने के बाद इसका हाथ छोड़ दिया। मैंने इस हवेली में आने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे वो कह रही है। मापारा हल्की में आंसू का बंदा पड़ गया। इस वक्त मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, खुदा के लिए चुप रहना और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जहांगीर दबा दबा से चिल्लाए। वो कमरे के मोहल्लक स्टडी रूम की तरफ बढ़ा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मापारा ने अपने आंसू साफ किए और बेड पर बैठ गई। इसने बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मोड़ दी। मापारा कहाँ है? हादम अलवी करामत का कॉलर पकड़ गुस्से से पूछ रहे थे। अपने शोहर के घर, इसने बेखौफ होकर कहा। और इसका शोहर का घर कहाँ है? इन्होंने करामत का कॉलर छोड़ा। हवेली में है।
میں نے اس کا نکاح جہانگیر سے کروایا ہے، میں نے آپ کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ یہ پاگل ہو گئے، حویلی والے سے بالکل قبول نہیں کریں، دیکھنا اگلے دن اسی گھر میں واپس آئے گی۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، جس طرح آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا اسی طرح اگر میں نے بھی دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ نظر سے دیکھا۔ تم ابھی میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ خادم علی نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جا چکا تھا، اس کے چہرے پر کوئی ندامت یا اداسی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کا رد عمل جانتا تھا۔ آج کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کا غصہ، پیسوں سے ان کی محبت پہلے جیسی ہی تھی۔ صبح کا سورج اب نام و نشان نہ تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ ایک زوردار اور پھر ڈگری دروازے کھلنے کی آواز آئی، لیکن مپارا ابھی تک سو رہی تھی۔ جہانگیر نے الماری کھولی، کپڑے نکالے، الماری کا دروازہ بند کر کے واش روم میں چلا گیا۔ وہ نہا کر باہر آیا، اس وقت ٹراؤزر اور آدھی اسٹینے والی شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کا رنگ گہرا نیلا رنگ کا تھا۔ اس نے میز سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی، خود پر اسپرے کیا اور بوتل واپس رکھ کر مپارا کی طرف مڑا جیسے کچھ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال ہے کہ مپارا کو صبح سے بھوک ہوگی۔ اسے اپنے خیال نہیں آیا تو وہ فوراً کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں بور کر کے کچن کی طرف گیا۔ حسن اور سیف نے اسے جاتے دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کچن کی طرف بڑھ گئے۔ بھائی میں نے سنا ہے کہ ہمارے گھر بھابھی آئی ہے، سیف نے شرارت سے کہا۔ جہانگیر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کھانا گرم کرنے میں مصروف تھا۔ تب اسے یاد آیا کہ اسے پہلے مپارا کو جگانا چاہیے تھا۔ کیا تم دونوں میرے کمرے میں جا کر اسے جگا سکتے ہو؟ جہانگیر نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ضرور بھائی، ہمیں بھی اپنی بھابھی کو دیکھنے کا حق ہے، کیوں سیف؟ حسن نے شرارت سے کہا۔ وہ جہانگیر نے اسے گور کر دیکھا تو دونوں کی چلتی زبان رکی۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ حسن اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور سیف حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور منہ دونوں کھلے تھے۔ وہ بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیف تم اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے جگاؤ، دیکھو کتنی گہری نیند ہو رہی ہے۔ مپارا بھائی، یہ مپارا ہے، وہ اس دن کسی کام سے ہمارے گھر آئی تھی، بھائی نے اسے شادی کر لی۔ سیف الجھے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ ہاں ہے تو عمر میں چھوٹی، تمہاری جتنی ہوگی، بھائی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، لیکن یہ ہماری بھابھی، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے۔ وہ دوبارہ اس کا نام پکار کر اس سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیف کی آنکھوں میں شرارت چمکی، بیڈ کے ساتھ ٹیبل کی طرف آیا اور وہاں سے پانی کا جگ اٹھا کر واپس ہتھیلی جگہ پر جلدی سے سارا پانی مپارا پر پھینکا۔ مپارا کی آنکھ کھل گئی۔ سیف ہنسا اور ہنستا چلے گیا۔ اس کی ہنسنے پر مپارا نے سے آنکھیں دکھائی۔ سیف ابھی میں نے تمہیں سمجھایا یہ ہماری بھابھی ہیں، جیسے بھائی کی عزت کرتے ہیں ویسے اس کی بھی کرو۔ حسن نے اس کے سر پر مارا۔ وہ اب مپارا سے ہاتھوں، بھائی تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، شاید کھانے کے لیے، صبح سے آئی ہو، بھوک لگی ہوگی۔ سیف نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ مپارا نے حسن کی بات پر جواب میں سر ہلایا اور بیڈ سے نیچے اتر کر پیروں میں سلیپر اڑس کر اس کے ساتھ چل دی۔ ان تینوں کو کچن میں دیکھا جہانگیر نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کیا۔ حسن کیا میں نے مپارا کو نیچے لانے کا کہا تھا؟ بھائی آپ نے اسے کھانے کے لیے جگانے کو کہا تھا۔ میں ہاں میرے بھائی، نیچے آنے کا نہیں کہا، ابھی سب کے کھانے کا وقت ہے۔ اس کو دیکھ کر پھر سے مجھ پر بریک جائیں گے۔ اور حسن سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اب بھابھی کو لے کر باہر کیوں نہیں جاتے؟ وہ جن حالات میں آئی تھی یقیناً ان کے پاس پہننے کا کچھ نہیں ہوگا، اس طرح آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اس کی تیز رفتار زبان کو جہانگیر کی گوری نے بریک لگائی۔ میرا مطلب تھا کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس نے فوراً اپنی بات کی تصدیق کی۔ بات تو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن کھانا وہ ہم ہے نا بھائی، آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ او مپارا، ہم باہر جا رہے ہیں، وہ کہہ کر نکل گیا۔ مپارا نے چونک کر حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے باہر نکل گئی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی اور جہانگیر کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ جہانگیر کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ مپارا آج پہلی بار گاؤں کو غور سے دیکھ رہی تھی، یہاں کی ہوا محسوس کر رہی تھی، بغیر کسی خوف کے گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ جہانگیر نے بس ایک نظر مپارا کی طرف دیکھی۔ اس وقت مپارا ہلکا سے مسکرا دی۔ وہ جہانگیر کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ نہ مسکراتی۔ وہ شہر پہنچ چکے تھے۔ جہانگیر نے جیپ روک دی۔ جیپ کے رکنے میں مپارا کی مسکراہٹ بھی رکی۔ کیا کھانا پسند کرو گی؟ اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف کچھ بھی اس نشانے چلائے۔ جہانگیر نے اس واپس سر ہڑا۔ وہ دونوں جیپ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ جہانگیر نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا لیکن پوچھ نہ سکا۔ مپارا نے محسوس کیا کہ جہانگیر اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ وہ نہیں، ہاں میرے مطلب کچھ پوچھنا تھا۔ اس نے نہیں لگتا تھا کہ مپارا اس کے بارے راست پوچھے گی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تم اس نکاح پر کیسے راضی ہو گئی تھی شہر جانے کے لیے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ جہانگیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، گاؤں میں لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں، اور وہ لڑکا، اس آدمی کو لڑکا کہنے پر جہانگیر آنکھیں بند کر کے کھولی۔ مجھے شہر لے جاتا،
میں ڈاکٹر بن جاتی اور یہ سوچ کر رہے گی کہ شاید اس نے بہت زیادہ بول دیا اور میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں مپارا، اور میں ایک قابل ڈاکٹر بن کر گاؤں کی عورتوں کو مفت علاج کرواتی۔ میں انہیں اس کی طرح مرنے نہ دیتی، لیکن اب شاید میرے خواب ادھورے ہی رہ گئے۔ اس اندازے سے کہا، میری ایک خواہش ہے اور اس کی طرف مڑی۔ اور وہ کیا ہے؟ اس اندازے سے بولا، میں گاؤں میں ایک اسکول بنانا چاہتی ہوں جس میں میری طرح جتنی بھی لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں وہ آ کر مفت تعلیم حاصل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر لڑکی پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بنے، لیکن کم از کم پڑھی لکھی تو کہلائی جائے۔ تم دوسروں کی فکر نہ کرو اور اپنی پڑھائی دیکھو۔ ان کو پڑھا کر کیا کرنا ہے؟ وہ بھی مفت میں؟ جاگیر نے جان بوجھ کر اس سے سوال کیا۔ ایسا نہیں ہے، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں، میں صرف اپنے بارے میں سوچوں۔ وہ جیسے برہم مان گئی۔ اور رہی بات مفت کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے پیسوں میں تو کوئی اپنی بیٹی نہیں بھیجنے والا، اور میں نہیں چاہتی وہ کم عمری کی شادی جیسی جھنجھٹ میں پھنس جائے۔ جاگیر کو نہ صرف اس کی آنکھیں بہت خوبصورت لگی بلکہ اس کے الفاظ بھی۔ اس کی باتیں سن کر حیران ہوا، اور اب اسے ابھی تک بچی سمجھ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے نکلا ہر لفظ اس سے اپنے سحر میں جگڑ لیتا۔ ان دونوں کی سوچ ایک حد تک ملتی جلتی تھی۔ وہ خوش ہوا، دل سے خوش ہوا۔ اسے لگا یہ نکاح کر کے اس نے غلط نہیں کیا، یا حسن کا اس کو ساتھ بھیجنا درست تھا۔ وہ مسکرایا، تمہارے سارے خواب میری ذمہ داری ہے، بس اپنے بارے میں سوچو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ اس نے اب گاڑی کا رخ بازار کی طرف مڑا۔ وہ خریداری کے لیے اچھی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ مپارا یہ سب نہیں چاہتی تھی، اس نے آج تک ان سب چیزوں کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ کر رہے تھے۔ مپارا نے خود چند کپڑے منتخب کیے، یہ اس نے پہلی بار اکیلے خریدے تھے۔ اس نے جہانگیر کی پسند کے 2 کپڑے لیے۔ جہانگیر نے چند کپڑے اور لینے کا اصرار کیا، لیکن مپارا نے سختی سے منع کر دیا، اس لیے اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ بس میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہم تو تم جوتے تو لیے ہی نہیں، جہانگیر نے اسی بات سنے بغیر جوتوں کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ دونوں جوتوں کی دکان پہ تھے۔ دکاندار نے انہیں مختلف قسم کے جوتے دکھائے۔ جہانگیر نے اسے جو پسند آئے لینے کو کہا، لیکن مپارا نے پھر سے اسے زیادہ خرچ کرنے سے منع کر دیا۔ جہانگیر نے پھر اس کی بات مان لی۔ دکاندار نے جھک کر اس کو جوتے پہنانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جہانگیر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ میری بیوی ہے، میں خود پہنا سکتا ہوں، اس نے دکاندار کے ہاتھ سے دعا لیتے ہوئے کہا۔ اس نے جھک کر مپارا کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا۔ مپارا سے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن اس بار وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ مپارا نے ہچکچاتے ہوئے اپنا پیر اس کے گھٹنے پر رکھا۔ جہانگیر نے 1-2 جوتے لا کر رکھا، پھر انہیں پیک کروا دیا۔ اب بتاؤ کیا کھانا ہے؟ وہ دکاندار کو پیسے دے کر اس سے مخاطب ہوا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تم کتنا سوتی ہو مپارا، ہم نے تو ابھی تک میٹھا بھی نہیں کھایا، تمہیں نہیں پتا میں میٹھا کھائے بغیر نہیں سوتا، مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں کچھ میٹھا نہ کھاؤں۔ وہ بھی بالکل بچوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ مپارا نے چاہتے ہوئے بھی مان گئی، لیکن میں کلفی جلیبی کھاؤں گی، اس نے اپنی پسند بتائی۔ اس نے دور جلیبی کی دکان دیکھی۔ جلیبی کے لیے ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، چلو ایک کام کرتے ہیں، پہلے کلفی کھائیں گے پھر جلیبی بھی کھا لیں گے۔ نہیں، دونوں ایک ساتھ کھانے ہیں، جلیبی پر کلفی لگا کر۔ اس کی پسند پر جہانگیر نے اسے غور سے دیکھا۔ جلیبی پر کلفی لگا کر؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہے؟ اس سے تو سوچ کر ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ ہاں، اب میں یہی کھانا چاہتی ہوں، اگر نہیں کھلانا چاہتے تو الگ بات ہے، وہ خفا ہوئی۔ جہانگیر نے اس کے خفا چہرے پہ ایک نظر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے یہاں رکنے کو کہا، اور خود جلیبی کی دکان کی طرف آگا۔ اس نے جلیبی صرف مپارا کے لیے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کلفی کے ساتھ جلیبی کھائے گا۔ وہ اسی تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہ لو، اسے پکڑو۔ خاکی رنگ کے لفافے میں کاغذ میں لپٹی جلیبی اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے مپارا کو جلیبی دینے کے بعد کلفی والے سے 2 کلفیاں لیں۔ اس نے ایک کلفی اس کی طرف بڑھائی۔ مپارا کی حیرت کو دیکھتے ہوئے کلفی کھا رہا تھا، جو بہت دھیان سے جلیبی پر کلفی لگا رہی تھی۔ مپارا نے کلفی جلیبی اس کی طرف بڑھائی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ خفا ہوئی، لیکن پھر کندھے اچھا کر کے لیے جلیبی کلفی کھانے لگی۔ جیسے ہی اس نے کلفی کھائی، اس کے چہرے پر ایک الگ خوشی پھیلی۔ جہانگیر نے مڑ کر اسے دیکھا تو ایسے ہی دیکھتے رہ گئے۔ کلفی جلیبی نامی چیز کو ایسے لذت سے کھا رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے جہانگیر نے بھی اسے چکھنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اس ہار کو ذہن سے جھٹک دیا اور پھر سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اور یہاں سے کیا ہوگا آگے وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔